خواتین ناپاکی کے ایام میں مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی، اس کے لیے نیچے کا کمرہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ ناپاکی کے ایام میں مسجد میں کمرے میں بیٹھا کریں، اور مسجد کے خادم جہاں بھی ہیں وہ کمرہ کھول دیں اگر کوئی خاتون وہاں بیٹھنا چاہیں۔ طبیعت بہت خراب ہے دادی اور تایا کی، دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ اچھا بھائی، یہ پرچیاں آپ رکھ لیں، پھر بیان کے بعد دیجیے گا، ورنہ پورا بیان پرچیوں پہ ہی ہو جاتا ہے۔ چلیں بھائی، الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ سورہ ملک کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا ہے۔ آج جنوری کی کیا تاریخ ہے بھائی؟ 20 جنوری 2019 اور 3 جمادی الاولی 1440 ہجری۔ تو قرآن مجید کی آیات ہیں، سورہ ملک ان پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا ہے۔ مجھے یاد دلائیں، پھر اعلان کرنا ہے کہ بیان کے شیڈول کا نا اگلے ہفتے ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، رب کو بن دیکھے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اللہ نے اجر بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو کئی ہفتوں سے اسی پر بیان چل رہا ہے کہ رب سے ڈرنا ہے بن دیکھے۔ اور ایتھیسٹ بولتا ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اسے ہم کیوں مانیں۔ کچھ دن پہلے ایک ساتھی اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ایک ایتھیسٹ سے ان کی بات چیت ہوئی، بلکہ کسی اور کا واقعہ سنا رہے تھے، اپنا نہیں، ان کا اپنا بھی واقعہ میں سناتا ہوں انشاءاللہ ابھی۔ قرآن میں نا انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اندھے ہو جاتے ہیں بالکل۔ کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں ان میں بینائی نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے ذہین لوگ بہکتے ہیں یہاں کے، اس لیے بار بار یہ بات بتاتا ہوں، اللہ سے نا ایمان پر استقامت مانگا کرو اللہ سے۔ یہ زمانہ ایسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا یصبح کافرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح مومن ہوگا شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا صبح کافر۔ ایتھیزم تو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، یونیورسٹیوں میں، انٹرنیٹ پر۔ ان لوگوں کی تقریریں سن سن کے کئی لوگ بہک گئے ہیں، کچھ بہکے نہیں ہیں تو وسوسے آ گئے ان میں کہ پتہ نہیں یار یہ سب باتیں ایسے ہی تو نہیں ہیں۔ پہلے کم از کم اتنا تھا کہ بھئی اللہ کو تو سب مانتے تھے، خدا کو تو مانتے تھے، ایک ہے یا ایک سے زیادہ، اس پہ بحث ہوتی تھی۔ اب تو انسان بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، انسان میں جو تکبر پیدا ہوا نا، یہ تو تکبر ہے نا کہ اپنے بنانے والے کا انکار کر دینا۔ یہ تکبر سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو ترقی ہوئی ہے نا بہت زیادہ، اس سے انسان جہاں انسان نے فائدے اٹھائے وہاں ایک نقصان یہ کہ اپنی اوقات بھولنا شروع۔ ہر چیز سائنس ٹیکنالوجی، سب کچھ یہی ہے، سائنسدان ہی خدا ہیں، سائنس ہی جو سائنس کہے گی بس وہی صحیح ہے۔ جیسے غریب آدمی کے پاس ایک دم پیسہ آ جائے تو وہ اترانا شروع کر دیتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا ابے اوقات ہی بھول گیا۔
تو انسان کی ماضی کی ترقی اٹھا کے دیکھیں وہ اتنی تیزی سے نہیں ہوئی، چند سالوں میں بہت اسپیڈ سے انسان نے ترقی کی ہے. تو انسان من حیث الانسان اپنی اوقات بھولنا شروع. کہہ رہے یار میں سب کچھ، میں موبائل ایجاد کیا، میں ریسرچ کرتا ہوں، میں نے ترقی بھی بہت کی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. پرانی چیزیں جن میں لوگ توہم پرستی میں مبتلا تھے ان کو غلط ثابت کر دیا سائنس نے. جو چیزیں پہلے ناممکنات میں سمجھی جاتی تھیں ان کو سائنس نے ممکن بنا کے دکھا دی. اب تو گنجوں کے سر پہ بال اگنا شروع ہو گئے ہیں بھائی. میں نے وہ چرنا میں اپنی ویڈیو دیکھی تو مجھے پتا چلا اوپر سے معاملہ کیا ہے، بہت خطرناک حد تک. کیونکہ ہم جب شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو سامنے سے تو نظر آتا ہوں، پٹے بھی نظر آتے ہیں، میں کہتا ہوں واہ بھائی واہ واہ مفتی صاحب واہ واہ واہ. کبھی اس طرح کر کے تو دیکھنے کا موقع ملا ہی نہیں، اور اس طرح اگر کریں گے بھی تو کون دیکھے گا بھائی، وہ تو ہم تو نیچے دیکھیں گے پھر. تو وہ جو چرنا کی ویڈیو انہوں نے جو اوپر سے بنائی، تو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہمیں پتا چلا کہ اوپر کا معاملہ کیا ہے. اوپر وہ صورتحال نہیں ہے جو سائڈوں پہ ہے. لوگوں کے میسج بھی آئے، حضرت یہاں تک صورتحال خطرناک ہوگی، پورا تھائی لینڈ کا ایئرپورٹ بنا ہوا ہے بھائی. میں خود بھی نہیں مجھے پتا تھا بھائی، اوپر سے اتنے فارغ ہو گئے. لمبے بال جو ہے نا، لمبے بال، ان کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں. اللہ نے عورت کو لمبے بالوں میں حسن دیا ہے، وہ جتنا مرضی بڑھا لے. مرد زیادہ لمبے بال رکھتا ہے نا تو اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایک دفعہ ٹرینڈ ہونا ضروری ہے. 2013 میں بھی اسی قسم کی صورتحال تھی. جب میں حج پہ گیا ٹرینڈ کروائی تو بال نکل آئے اوپر، سب سیٹ ہو گیا. اب سوچ رہا ہوں کہ دہشت گردی کا جڑ سے ایک دفعہ خاتمہ، ایک دفعہ ٹرینڈ کرائیں گے تو انشاءاللہ بال کچھ تو ہوگا، انشاءاللہ کچھ رپورٹ اچھی آئے گی. خیر نہیں بھی ہو گئے تو کیا کرنا ہے، اگ جائیں تو اچھا، اللہ تیری بڑی رحمت ہوگی. کیا خیال ہے؟ تو بال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پہلے میں نہیں سمجھتا تھا بالوں کو نعمت، میں یہ سمجھتا تھا کہ گنجا ہونا کیا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے تھے بھائی تبلیغ والے بھی گنجے رہتے ہیں، زیادہ تر، سب تو نہیں. خانقاہوں میں ہم دیکھتے تھے کہ جو اہل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی کیا رہتے ہیں، ٹرینڈ کرا کے رکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ٹرینڈ کرانا کیا ہے افضل. کسی نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، اور پھر ہم نے روایت پڑھی کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ مجھے اپنے سر سے دشمنی ہو گئی. وہ ایک روایت ہے. تو میں سر کیا رکھتا ہوں، سر صاف رکھتا ہوں. تو ان روایتوں سے میں یہ سمجھتا تھا کہ، لیکن جب ہم نے خود ریسرچ کی، خود تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ بال رکھنا کیا ہے افضل. نبی کے تو پٹے والے بال تھے، صحابہ کے بھی بڑے بال ہوا کرتے تھے. دوسرا بالوں میں زینت ہے، اللہ نے بال دیے رکھنے کے لیے. حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے. جلدی سے یہ بات سمجھ کے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ پچھلی امتوں میں 3 شخص تھے جو بڑی آزمائش میں تھے. اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے پوچھا کیا مسئلہ. ایک نے کہا کہ غربت ہے، ایک کو پرابلم یہ تھی اس کے بال نہیں تھے سر پہ. تو لوگ مذاق اڑاتے تھے. تو اس فرشتے نے کہا کیا چاہیے. فرشتہ نہ مختار کل نہیں ہوتا. لوگ کہہ سکتے ہیں جب فرشتوں سے مدد مانگنا جائز ہے تو نبی سے کیوں جائز نہیں ہے. فرشتے کو اللہ نے بھیجا تھا کہ یہ جو ان کی حاجت ہو بتا دو، وہ حاجت میں پوری کر دوں گا. تو ورنہ وہ لوگ اس وقت کے نبی سے بھی مانگ سکتے تھے. تو فرشتے نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے. تو گنجے کے سر پہ بال نکل آئے، اور جو غریب تھا اس کو اللہ نے مال و دولت دے دی، اور جو کوڑ کا مریض تھا اس کو بھی اللہ نے شفا دے دی. پھر وہ فرشتہ دوبارہ گیا انسانی شکل میں. تو ان میں ایک شخص آزمائش میں کامیاب ہوا، شکر گزار بنا. 2 کیا ہو گئے، ناکام. یہ اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا تھا. تو بہرحال وہ قصہ حدیث لمبی ہے، وہ اس کی تشریح میں چلا گیا تو موضوع چینج ہو جائے گا. تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ یہ گنجا ہونا کیا ہے اللہ کی طرف سے. بولو بھائی، آزمائش ہے. کیا ہے؟ آزمائش. اسی وجہ سے حج اور عمرے کے موقع پہ گنجا کروایا جاتا ہے، کیونکہ حج بھی کیا ہے، ایک آزمائش ہے. حج میں اور عمرے میں ایسے کام کروائے جاتے ہیں جو ہماری فطرت سے میچ نہیں کرتے. تو اسلام تو دین فطرت ہے نا.
اسلام میں صفائی کا بہت زیادہ حکم ہے، لیکن اللہ یہ دیکھنے کے لیے کہ تم دیوانے بنے ہو کہ نہیں بنے، حج اور عمرے میں اللہ کہتے ہیں احرام میں میل کچیل دور مت کرو، تھوڑا سا دیوانہ پن بھی کبھی کبھار دکھایا کرو۔ اسلام میں آہستہ ذکر افضل ہے، چیخنا چلانا پسند نہیں، مگر حج میں بولا گیا زور سے کیا کہو، لبیک، تھوڑا دیوانہ پن بھی۔ اسلام پراپر ڈریس پہننے کا حکم دیتا ہے، پراپر ڈریس پہنا کرو، لیکن حج میں کیا ہے، ان سلا کپڑا، بڑے بڑے 3 پیس سوٹ اور ٹائی والے لوگوں کی پرسنالٹی کیا ہو جاتی ہے، مجروح ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں دیوانہ بن کے آنا ہے تو آؤ، ورنہ وہیں رہو۔ یہ اتارو کوٹ ٹائی پینٹ وینٹ، ایک بازو ننگا رکھو شروع کے چکروں میں، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ یہ قسم کی ٹریننگ ہے اور دیوانگی کا اظہار ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ حج میں جتنے کام ہیں نا سارے خلاف قیاس ہیں، اسلام کے عمومی مزاج سے میچ نہیں کرتے۔ کنکری، ابراہیم علیہ السلام تو کنکریاں جب ماری تھی تو اوریجنل شیطان تھا وہاں پہ، اب کوئی شیطان تھوڑی ہے۔ وہ جو انہوں نے پلر کھڑا کیا ہوا ہے وہ تو وہ جگہ ہے جہاں شیطان تھا، تو اس جگہ کو یاد رکھنے کے لیے کہ مس نہ ہو جائے تو اس جگہ کو پتھر مارتے ہیں، وہ ستون مقصد تھوڑی ہے۔ تو یہ بھی خلاف قیاس ہے، بھائی اب تو وہاں کوئی بھی نہیں ہے شیطان، بس آپ مارو اور کنکریاں، اور اگر وہاں بالفر شیطان ہے تو پھر ایسے کیوں مارو، ہے بھائی ایسے کیوں کنکریاں مارو، تو اٹھا کے مارو۔ لیکن کیا حکم دیا، ایسے کنکریاں ماری جاتی ہیں، 7 کنکریاں۔ اگر کوئی وہاں کھڑا ہو شیطان بولے گا شکر ہے جوتے نہیں مار رہے، تو جوتے ماریں گے تو بظاہر ایسا لگتا ہے اور اچھا ہے، مگر نہ جیسا بتا دیا ویسا کر لو۔ صفا مروہ کی سعی ہے، دوڑ ہے، یہ سب چیزیں خلاف قیاس ہیں۔ تو اسی میں یہ کہ احرام جب تک نہیں کھلے گا جب تک سر پہ اس طرح نہیں چلے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوشبو نہیں لگا سکتے آپ، حالانکہ عام حالات میں سب چیزیں اپوزٹ ہے نا، خوشبو لگانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوشبو کا استعمال کرتے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں نا ان میں صرف 2 چیزیں رغبت تھی، ایک نکاح کی کثرت، نکاح بہت کثرت سے کرتے تھے، اور دوسرا خوشبو کا کثرت سے استعمال۔ باقی دنیا کی کسی چیز کو نبی نے بس ہاتھ نہیں لگایا۔ پسند تو بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن اس کی طرف گئے نہیں۔ کھانا انتہائی کم کھایا، بہت فاقے۔ دولت اللہ نے دی بھی تو صدقہ کر دی، رکھا نہیں۔ یہ آپ کا ذاتی مزاج تھا، سادگی۔ گھر کی حالت ایسی کہ ایک کھجور کی ایک چھال پڑی ہوئی ہے، اس پہ لیٹ رہے ہیں تو جسم پہ کیا پڑ رہے ہیں، نشانات۔ حالانکہ امت کو اجازت دی، حضرت عثمان غنی بھی تو اسی دور کے ہیں، خوب دولت، خوب اللہ نے جو ظاہری عیش و عشرت دیا، خوب آپ نے ان کو منع نہیں کیا کہ میں ایسے اور تم ایسے کیوں۔ بھئی یہ میرا مزاج ہے، مزاج پر آپ کسی کو مجبور نہیں کرتے۔ وہ شریعت براہ راست یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، میرا مزاج ہے، کیونکہ اگر یہ شریعت کا اصل حکم ہوتا تو پھر تمام پیغمبر اس حکم کو فالو کرتے، جبکہ سلیمان علیہ السلام نے اس طرح سے زندگی نہیں گزاری، حالانکہ وہ بھی اللہ کے سچے پیغمبر۔ قرآن بہت تعریف کرتا ہے سلیمان علیہ السلام کی، ان کے ٹھاٹ باٹ ہی الگ تھے۔ پھر ہم صحابہ میں بھی دیکھتے ہیں بعض صحابہ کے ٹھاٹ باٹ بالکل الگ، بعض بہت غریب۔ تو یہ نبی کا مزاج تھا کہ نہ مجھے دنیا سے طبی رغبت نہیں ہے، مسافر خانہ ایسے ہی گزارا کرو۔ 2 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت تھی، نکاح کی کثرت، اور دوسری کیا، کیونکہ اس میں حکمتیں ہیں بہت ساری، اس میں حکمتیں ہیں، صرف دنیا برائے دنیا نہیں ہے۔ اور دوسری کیا چیز آپ کو پسند تھی، خوشبو، صفائی ستھرائی بہت زیادہ، اور پھر کیا، بدبو سے نفرت بہت زیادہ تھی نبی کو، صفائی بے انتہا۔ میں نے ایک بیان کیا ہے نا کہ ہمارے نبی کی سنت دانت صاف کرنا نہیں ہے، دانت صاف رکھنا ہے۔ دانت صاف کرنا آسان ہے، صبح اٹھو اچھے بچوں کی طرح دانت صاف کرو، رات کو دانت صاف کر کے سو جاؤ، تو صبح بھی صاف رات کو بھی صاف، دن میں صاف نہیں ہوں گے۔ دانت 24 گھنٹے ہر وقت صاف رکھنا، یہ کس کی سنت ہے، پیغمبر کی۔ اور یہ سنت آپ کا مزاج نہیں بلکہ یہ اس کی امت کو بھی کیا دیا آپ نے، ترغیب، کہ 24 گھنٹے دانت صاف رکھنے پڑیں گے۔ تبھی تو دیکھو ہر وقت مسواک، اور خلال بھی کر رہے ہیں۔ کھجور کی جو چھال ہوتی ہے نا اس کے دھاگا نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرتے تھے، دانتوں سے نکالا جائے جو کچھ دانتوں میں رہ گیا ہے۔
تو آج میں دیکھتا ہوں کوئی مسکراتا ہے آدمی کہتا ہے یار پیسے لے لو, مسکراؤ نہیں آپ پلیز, گھن آ رہی ہے دانتوں کو دیکھ کے. یہ تو ان کی بات کر رہا ہوں جو صبح شام دانت صاف کرتے ہیں, جو کرتے ہی نہیں ان کی. اور پھر اس سے بھی ایک اوپر کا درجہ ہے گٹکا خوروں کا, پان خوروں کا. گٹکا پان بھی بری چیز ہے, اس سے آگے کی چیز کیا ہے گٹکا. تو یہ کہاں نبی کی طریقہ ہے بھائی. میرے دوست کل آئے ہوئے تھے ایک جرمنی سے, بہت اچھا ٹائم ان کے ساتھ گزرا, بڑی کارگزاریاں سنی, بہت خوشی بھی ہوئی, افسوس بھی ہوا. افسوس اس بات کا ہوا کہ وہ کچھ اپنے دوستوں کے جرمن میں گوروں کے حالات بتا رہے تھے. وہ 100% وہی تعلیمات اسلام کی ہیں, 100%. اور افسوس ہو رہا تھا یار یہ ہم لوگوں میں ختم ہو گئی, چند علماء میں نے دیکھی ہیں بس, اور یہ انگریزوں میں پتہ نہیں کہاں سے لے لی. نالائق تو نہیں کہنا چاہیے, ان کے پاس آ گئی. میں ان کی کارگزاری سناؤں گا آپ کو, یہ میرا ٹاپک نہ رہ جائے. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ گنجا ہونا کیا ہے, ایک آزمائش ہے. اتنی بڑی بھی نہیں ہے, پریشان نہ ہو جو گنجے ونجے بیٹھے ہیں یہاں پہ. مطلب کہ بہتر ہے کہ بال ہوں تو زیادہ اچھا ہے. کیا خیال ہے, آدمی بیوی کو بھی اچھا لگتا ہے, دوستوں کو بھی اچھا لگتا ہے. کل میں نے ایک صاحب کے دیکھا پورا ایئرپورٹ نا کم عمری میں ہی, اور جب قدرتی بال گرتے ہیں تو بڑا زبردست ایئرپورٹ بنتا ہے, وہ رن وے بنتا ہے بالکل. ان کو ہیلمٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا آپ ویسے ہی ہیلمٹ ہیں, بے تکلفی تھی ان سے. تو میں نے ان سے کہا بال لگوا لیں یار کہیں جا کے. آج کل ٹیکنالوجی کی برکت سے بال بھی کیا لگتے ہیں, لگ جاتے. خیر, تو بات ETS کی بات کر رہا تھا میں. تو میں وہ واقعہ سنا رہا تھا کہ پہلے تو یہاں تک بدماشی تھی کہ بھئی مذہب کو تو مانتے تھے, ETS ہوتے تھے بہت کم, آٹے میں نمک کے برابر, اور ان کی کوئی سنتا نہیں تھا. اب کیا ہے کہ جیسے غریب آدمی کے پاس ایک دم پیسہ آ جائے, سب غریبوں کی بات نہیں کر رہا, تو بہت سے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. ایک دم شہرت بہت زیادہ مل جائے تو اپنی اوقات انسان بھول جاتا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی نے پچھلے 100 سالوں میں ایک دم زوں کر کے ترقی کی ہے, اور ہر جگہ سائنس کا بول بالا. اتنی ترقی, میں نے اس سے ہی بات شروع کی تھی کہ گنجوں کے سر پہ بال اگنا شروع ہو گئے جو کبھی ہوا نہیں کرتے تھے. اور اتنی ترقی کہ بھائی وہ آنکھ خراب ہو گئی, اس کی آنکھ کا پردہ لے کے اس میں لگا دیا, ٹھیک ہے نا. گھٹنا خراب ہو گیا, جرمنی سے نیا گھٹنا فٹ, ٹھیک ہے. پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, اتنی ترقی. تو اسی طرح کمپیوٹر کی لائن میں آپ دیکھیں, کمپیوٹر سائنس میں کس قدر ترقی. تو یہ ٹیلی کمیونیکیشن کا جو سسٹم چل رہا ہے, اس میں آپ ترقی کی انتہا ہے. واٹس ایپ پہ آپ یوں کرو, ٹڑک کر کے انگلی چھوڑو گے اور آپ کا میسج امریکہ, کسی کے جنگل میں کوئی بیٹھا ہوگا وہاں آپ کی بات پہنچ جائے گی. پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار یہ بندہ اس محلے میں بیٹھا ہوا ہے یا دنیا کے دوسرے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے جہاں بہت سارے فائدے ہوئے ہیں, ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ انسان اپنی اوقات وہ خدا کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہونے کی کوشش شروع کر دی. کچھ دن پہلے ETS کا میں نے بیان سنا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ماضی میں جتنی بھی تھیوریز تھیں, نظریے تھے خدا کے بارے میں, سب غلط ثابت ہو گئے سائنس کے آنے سے. انہوں نے کہا پہلے سمندر میں جو طوفان آیا کرتے تھے اس کی لاجک معلوم نہیں تھی, تو لوگوں نے وہ اس کے لیے بھگوان گڑھ لیے کہ وہ فلاں دیوتا ہے جو سمندر میں کیا لاتا ہے, طوفان لاتا ہے. پہلے اس بیماری کی ریزن معلوم نہیں تھی, تو یہ کس کے کھاتے میں ڈال دی, کسی دیوتا کے, کسی خدا کا, کہ اصل میں یہ بیماری فلاں لاتا ہے. بیماری میں شفا کی ریزن معلوم نہیں تھی کہ بیماری میں اس وجہ سے یہ جراثیم ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں تو شفا ملتی ہے, تو بیماری سے شفا کس کے کھاتے میں ڈال دی, خدا کے کھاتے میں. لیکن وہ آہستہ آہستہ, اور یہ بھی بولا کہ نیوٹن ایک جگہ آ کے خاموش ہو گیا کہ اس کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آئی. کائنات میں جب غور کیا بہت سی چیزوں کی تو لاجک بنا لی اس نے, بھئی یہ جو سیب جب اوپر سے گرتا ہے تو نیچے کیوں آتا ہے, گریوٹی کو اس نے دریافت کیا. جس چیز کا حجم جتنا زیادہ ہوگا اس میں کشش, ماس اور حجم ہے نا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, کہ جتنا زیادہ ہوگا اس میں کشش اتنی زیادہ ہوگی, تو وہ کھینچے گی. تو زمین اس بیس پہ کھینچتی ہے. چاند پہ آپ کا وزن 10 گنا کم ہو جاتا ہے, کیونکہ چاند کا جو ماس ہے وہ 10 گنا
بے یار خدا کا واسطہ یار کچھ تو آیا کرو یار, بولو نا یار, مجھے پتا لگے سن دو, میں ٹی وی میں تو نہیں آ رہا نا بھائی, کشش ہی نہیں ہو رہی, میرا ماس کم ہے شاید اس لیے کشش نہیں ہے. تو چاند جو ہے اس میں 10 گنا وزن کم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کم ہے, چھوٹا ہے زمین سے, اسی حساب سے وزن کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے. تو ایک جگہ آ کے کہتے ہیں نیوٹن پھنس گیا, تو اس نے کہا خدا ہے بھائی یہ, تو انہوں نے کہا لیکن بعد میں اس کی بھی ریزن پتا چل گئی, تو پتا چلا وہاں بھی خدا نہیں تھا بلکہ اس کی بھی کوئی کیا تھی, لاجک تھی. تو ان کا جو ایتھیس قسم کے ایتھیس لفظ ہے, میں مختلف قسم کے انگلش دان ہیں جو میری انگلش کی کریکشن کر کے کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے. ابھی لیٹسٹ جو رپورٹ آئی ہے ایتھیسٹ آئی ہے, تو میں ایتھیسٹ بولوں گا کیونکہ ہم کوئی انگریزی دان تو ہے نہیں. ادھر سے آپ سے سنا, پہلے آتھسٹ کہتا تھا ایک صاحب, مجھے کہا آتھسٹ ہوتے ایتھیسٹ نہیں ہوتا, میں نے بیان میں آتھسٹ کہہ دیا. کسی نے کہا بھائی آتھسٹ کیا ہوتا ہے, ایک آتھسٹ ایتھیسٹ بیٹھا ہوا تھا میرے سامنے, اس نے کہا یہ آتھسٹ, وہ حالانکہ اس کو بھی مذہب پہ اشکالات تھے. تو یہ جو میں انگلش میں گڑبڑ کرتا ہوں نا, یہ پبلک کی وجہ سے کرتا ہوں میں, تو ہمیں بتاؤ کہ ہم کو گوروں میں تھوڑی پیدا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایتھیسٹ تھا, اس نے یہ دلیل دی کہ بھائی بہت ساری چیزوں کی لاجک نہیں تھی, بعد میں اس کی لاجک دریافت. جب لاجک پتہ نہیں تھی تو لوگوں نے کس کے کھاتے میں ڈال دیا, تو خدا یہ کام کرتا ہے. لیکن وہ نظریے غلط ہوتے گئے, تو جیسے اتنے سارے غلط ہو گئے تو آئندہ بھی یہ مذہبی لوگوں کے نظریے کیا ہو جائیں گے, غلط. اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا کہے گی یہ سب قصہ ہے, سب کہانی ہے, کوئی خدا نہیں, دیر از نو گاڈ. ہم تو کہتے ہیں نا ایکسپٹ اللہ, سوائے اللہ کے, وہ یہ بھی نکال دیں گے, کچھ بھی نہیں ہے, سب خود بخود ہو رہا ہے. تو میں نے جب ان کی اسپیچ سنی نا, تھوڑی سی مجھے ایک ساتھی بھی نے سنائی, میں نے کہا یہ شروع سے ہی ایک ٹیکنیکل فالٹ کر رہے ہیں پوری تقریر میں. شروع سے ہی کیا کر رہے ہیں, ان کی تقریر میں ایک فالٹ چلا آ رہا ہے. وہ فالٹ یہ چلا آ رہا ہے کہ ان کی نظر میں اگر کسی کام کی کوئی لاجک ہو ہے تو اس کے لیے خدا کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ نظریہ ہی غلط ہے. اس کے لیے کسی کریٹر کا ہونا ضروری نہیں ہے. میں نے کہا یہ جو گھڑی ہے, انہی کو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو آئے تھے نا ویڈیو لے کے, میں نے کہا یہ جو گھڑی گھوم کے 12 گھنٹے میں واپس یہاں آتی ہے, اتنی سی گھڑی ہے, اتنی سی سوئی ہے معمولی سی, یہ ٹھیک 12 گھنٹے میں گھوم کے کہاں آ کے کھڑی ہو جائے گی, 12 پہ آئے گی. اس کی لاجک ہے نا, کیا خیال ہے, اس کے پیچھے سیل ہے بھائی, اندر کچھ اسپرنگ ہوں گے جو اس کو روک کے رکھے ہوئے ہیں, اور ایک سیل کے ذریعے اس کو کچھ انرجی مل رہی ہوگی جس سے یہ کیا ہو رہی ہوگی, گھوم رہی ہوگی, اور پورے ٹھیک 12 گھنٹے بعد گھوم کے کہاں کے کھڑی ہو جائے گی. تو میں نے کہا چونکہ اس کی کوئی لاجک ہے, لاجک دریافت ہو گئی. ایک جنگل میں رہنے والے آدمی کو تو پتہ نہیں چلے گا اس کی لاجک ہے, کہے گا پتہ نہیں کیا ہے, لیکن جب وہ تحقیق کرے گا تو پتہ چلے گا اس کی کیا ہے لاجک. تو کیا لاجک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خود سے بنی ہے؟ اصل تو ایک سوال یہ کہ اس لاجک کا کریٹر کون ہے بھائی. اس کو کسی سائنسدان نے بنایا ہے نا گھڑی کو. خدا کی قسم, 2 سوئیوں کا آپس میں آ کے جڑ جانا اور 12 گھنٹے سے تمیز سے پوری گردش کرنا, یہ خود سے نہیں ہو سکتا. زمین سورج کے گرد 365 دن میں گھوم کے واپس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اپنی جگہ پہ, ہے بھائی. اتنی تمیز سے زمین کا گھومنا اور اتنی تمیز سے سورج کا, نہ صرف یہ کہ زمین کو اپنے گرد گھما رہا ہے سورج, اور ساتھ ساتھ اس کو انرجی بھی دے رہا ہے, اور اتنی زیادہ انرجی بھی نہیں دے رہا کہ جل کے کوئلہ بن جائیں, اور اتنی کم بھی نہیں دے رہا کہ ٹھنڈک سے سارے مر جائیں. اتنی تمیز سے اس کو گرم کر رہا ہے جیسے ہم ٹکے کوئلے پہ کیا کرتے ہیں, ٹکا کوئلے پہ اگر اتفاق سے آ کے گرے پک کے تیار ہوگا یا جل کے ختم ہو جائے گا؟ پورا اس کو کیئر کرنی پڑتی ہے. کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ اتنے حساب سے پنکھا لگے گا اس کو تاکہ کوئلے جلنے سے جلتے رہیں. اتنا تیز بھی نہ چلاؤ کہ آگ لگ جائے کوئلوں میں, جل کے تکا بن جائیں گے. اتنا ہلکا بھی نہ رکھو کہ ٹھنڈے ہو جائیں کوئلے, اور پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو پلٹتے بھی رہو. یہ پھر جو تکا تیار ہو کے آتا ہے تو یہ پورا یہ کام کسی لاجک سے ہوا ہے بغیر لاجک کے؟
لوجک ہے، مگر یہ لوجک خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے. کسی نے باقاعدہ ٹرے میں کوئلے لا کے رکھے ہیں، جس کو یہ پتا ہے کہ کتنے کوئلے چاہیے کتنے تکوں کو گرم کرنے کے لیے، اور تکوں کا سسٹم کیا ہونا چاہیے. اور اگر یہ آٹومیٹک ہو رہا ہے پھر تو کسی بڑے ذہین دماغ نے بنایا ہے، پھر تو کوئی پکوڑے اور گولے گنڈے والے کا کام نہیں ہے. یہ ممکن ہے آپ کہیں یہاں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پنکھا ایسے ایسے کر رہا ہے. وہ اگر نظر نہیں آ رہا نا اور پھر بھی تکے گھوم بھی رہے ہیں تو آٹومیٹک مشین کا کام ہے. تو یہ کسی پکوڑے والے کا کام نہیں ہو سکتا، یہ برگر والے کا کام نہیں ہو. یہ کسی بڑے سائنسدان نے ایسی آٹومیٹک مشین بنائی ہے کہ کہیں سے انرجی آ رہی ہے، کہیں سے کرنٹ مل رہا ہے اور مشین خود بخود گھوم رہی ہے. اور ایک ٹائم جیسے چائنا تھائی لینڈ سے نا پریشر کوکر لے کر آیا، اس میں انہوں نے کہا چاول ڈالو پانی ڈالو بجلی میں بٹن دبا کے چھوڑ دو، چاول پکے ہیں بھائی خود ہی تیار. تو وہ خواتین کی ٹینشن ہی ختم کے دیکھیں چکے دیکھیں بھائی گل گئے کہ نہیں گل گئے. یہ جو آٹومیٹک سسٹم کائنات میں چل رہا ہے یہ آٹومیٹک ہونا اس کی علامت ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے جس نے یہ آٹومیٹک سسٹم بنا کے اس کائنات کو ایک اصول کے تحت چلا دیا. خدا کی قسم کوئی آٹومیٹک گھڑی جو خود سے چارج ہو جائے اس کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہے، لیکن اس گھڑی میں تو آپ یہ مانتے ہو کہ کسی نے بنایا ہے. اور یہ پوری کائنات کا سسٹم جو کروڑ ہاں گنا زیادہ پیچیدہ ہے اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ڈاروین کے نظریے سے وجود میں آئی ہے. اتفاق سے اتفاق سے اتفاق سے اتفاق سے ایکچولی ہوا یوں، ایک امیبا وجود میں آیا ایکچولی ہوا یوں، پھر وہ ہوتے 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 نر مادہ میں چینج ہو گئے، پھر ہوتے 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 بندر بن گئے، پھر بندر ہوتے ہوتے دم غائب ہو گئے، پھر انسان بن گئے، پھر اس نے ڈریس پہن لیا ٹائی لگائی اور اب وہ بیٹھ کے سمجھا رہے لوگوں سے کہ ہم وجود میں کیسے آئے. سفید کلٹس گاڑی گلی میں کس نے غلط پارک کر دی ہے، ٹینکر آیا ہوا ابھی. تو اب لاجک ہونے کے باوجود تو لاجک تو ہے، کون انکار کرتا ہے کہ لاجک نہیں ہے. مذہب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جو کام دنیا میں ہو رہے ہیں ان کی کوئی لاجک نہیں ہے. انہوں نے مذہبی لوگوں پہ غلط الزام لگایا ہے. یہ جو باتیں آپ کر رہے ہو نا کہ سمندر میں طوفان آتا تھا فلاں دیوتاؤں کا، یہ پیغمبروں کی دعوت نہیں ہے. اور پیغمبروں کی دعوت یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں جو کام اللہ کر رہا ہے ان کی کوئی لاجک نہیں ہے. اس کی بڑی دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی میں اللہ نے موت کے سوا ہر بیماری کی شفا رکھی ہے. قرآن نے کہا کہ شہد میں کیا ہے، شفا ہے. لیکن ساتھ ساتھ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کر رہا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے، اللہ. ایک طرف تو آ رہا ہے کہ شہد شفا دیتا ہے، ایک طرف آ رہا ہے کلونجی شفا دیتی ہے، مگر ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ. تو پتہ چلا کہ اسلام کسی چیز کی لاجک کا انکار نہیں کرتا. شہد سے بھی اگر شفا ملتی ہے تو شہد پیدا کس نے کیا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر شہد استعمال کرو جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن اللہ اگر نہ چاہے 100 دفعہ کھاؤ گے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ہو تبھی تو اس نے شفا پیدا کی ہے. لوگ اشکال کر سکتے ہیں پھر کیوں نہیں ہوتی شفا. بھائی اس لیے یعنی کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ شفا کی چیز استعمال کر رہے ہیں اور پھر بھی شفا نہ ہو رہی ہو. ایسا یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا اس میں شفا ہے تو ہر دفعہ شفا ہو. کیا خیال ہے؟ تو یہ تو دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی چیز جو باقاعدہ شفا کے لیے ایجاد کی گئی ہو اور اس سے ہر ایک کو ہر وقت شفا ملے. یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے دنیا میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو انسان میں تکبر پیدا ہو گیا ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا فنڈر سمجھنے لگا ہے. سب کچھ میں ہی ہوں، میرا دماغ. یہ بھی نہیں دیکھتا کہ تو جو ایسے دماغ سے ایسی ایسی باتیں سوچ رہا ہے یہ دماغ خود سے وجود میں آ گیا. جس دماغ نے یہ گھڑی بنائی تو یہ گھڑی زیادہ پیچیدہ ہے یا دماغ؟ یہ گھڑی خود سے نہیں بن سکتی. اس گھڑی کو ڈیزائن کرنے والا دماغ وہ اتفاق سے ایک کھوپڑی ناریل جیسے کھوپڑی میں خود جا کے کیا ہو گیا ہے، بیٹھ گیا ہے. اس کی بھی کوئی لاجک ہے لیکن یہ لاجک پیچیدہ بہت ہے. روبوٹ جتنے کام کرتا ہے اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے، مگر اس لاجک یا وہ سافٹ ویئر باقاعدہ انسٹال کیے گئے ہوتے ہیں
وہ سافٹ ویئر خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتے. تو یہ تکبر ہے. تبھی قرآن کے الفاظ دیکھو، اکفرت بالذی خلقک من تراب. اللہ نے ایتھیسٹ لوگوں سے خطاب کیا ہے، بھلا تو اس کا انکار کر رہا ہے. اللہ تو کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی اللہ ہر ایتھیسٹ کو الگ الگ خطاب کر رہے ہیں کہ تو اپنے بارے میں دیکھ لے نا، تو اتنی کائنات کو چھوڑ. ابھی تو ڈارون کے 1 کروڑ سال پہلے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہاں سے شروع ہوئی کیا ہوا. تو اپنے آپ کو دیکھ. اکفرتا، تو انکار کر رہا ہے، بالذی، اس ذات کا، خلقک، جس نے تجھے بنایا، من تراب، مٹی سے. مٹی، یہ تو سائنس بھی مانتی ہے کہ انسان کا وجود کہاں سے شروع ہوا؟ مٹی سے. باہر سے کچھ نہیں آیا، سب یہیں سے ہوا ہے. یہ مٹی ہے جس کو اتنے پروسیس سے گزار کے آج تو سامنے کھڑا ہوا ہے. پروسیس سے تو گزارا ہے اللہ نے. یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ پروسیس سے کیوں گزارا؟ 6 دنوں میں کیوں کائنات کو بنایا؟ ایک دم سے کیوں نہیں بنا دیا؟ تو یاد رکھو، ہر سوال کا جواب ہمارے پاس ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کسی سوال کا جواب نہیں آئے تو اس کی حقیقت ہی کا انکار کر دو. ایسا تھوڑی ہے. اللہ نے کب کہا کہ تمہیں ہر چیز کا علم میں نے دیا ہے؟ ہم اتنا جانتے ہیں کہ 6 دنوں میں ہو یا 6 لاکھ سالوں میں ہو، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. بچہ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے 1 سیکنڈ میں کر دیتا، لیکن اس کائنات کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے. تبھی تو امتحان ہے. اگر یہ سب چیزیں بغیر سبب کے ہو رہی ہوتی تو سب ایمان لے آتے. پھر اللہ کے وجود کے بارے میں غور و فکر کر کے ایمان لانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو سب دیکھتے جادوئی دنیا ہے بھائی. یہ تو اللہ نے اسباب سے چلا دیا، لیکن اسباب اتنے پیچیدہ بنا دیے کہ اب اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ان اسباب میں پڑھ کر اتنا فرعون بن جاتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو کا منکر بن جاتا ہے، اور کون ہے جو ان اسباب میں پڑھ کے بھی یہ یاد رکھتا ہے کہ کوئی ان اسباب کا بنانے والا ہے. ورنہ اللہ جادوئی طریقے سے بھی ساری دنیا کے سارے کام کر سکتے ہیں، اور بہت سے کیے بھی ہیں. لیکن میں ان کے واقعات سناؤں گا کون کون سے کیے ہیں. وہ تو پھر ایتھیسٹ تو مانے گا نہیں ان کو. وہ کہے گا یہ سب نے جھوٹے قصے گڑھے ہوئے ہیں. وہ تو کہے گا یہ سب نے جھوٹے قصے گڑھے ہوئے ہیں. تو میں کم از کم اپنی بات تو بتا سکتا ہوں نا، جو ہم نے دیکھے واقعات. میں نے شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے کئی بار سونگھی ہے. کوئی بوتل لے کے نہیں کھڑا قریب خوشبو چھڑکنے کے لیے. ابھی ایک شہید کے بیٹے مجھ سے ملے بھی ہیں، بیٹھے ہوئے بھی بیان میں نے ان سے کہا آپ کے والد کی شہادت کے بہت دن تک خوشبو آئی ہے. میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں چھپا رہا تھا ان سے آنسو، کیونکہ میں بڑا جذباتی ہو گیا ان کو دیکھ کے. میں نے کہا آپ کے والد کی جیسے ہی شہید ہوئے کئی دن خوشبو آئی، قبر سے بھی خوشبو آتی رہی. اب مجھے کوئی اور یہ خبر بتائے تو میں کہوں گا بھائی خوشبو پھینک دی ہوگی کسی نے. لیکن میں نے جو شہداء کی خوشبو سونگھی ہے وہ فیک. اب ممکن ہے آپ یقین نہ کریں، لیکن اسلام اس پر موقوف بولو بھائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم کب کہتے ہیں؟ ریڈ کراس والوں کی گواہی، ان کی ویب سائٹ پہ جا کے میں نے خود یہ خبر دیکھی تھی. ایک ملک کا انہوں نے ذکر کیا جہاں میں نام نہیں لوں گا یہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، پھر ایک وہ سیاست میں چلا جاتا ہے معاملہ. تو یعنی سیاست کا مطلب ممکن ہے میں کوئی بات کروں کسی ملک کو اس پہ اعتراض ہو، کسی دوسرے ملک کو، کیونکہ اس بارے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے نا کہ آپ کا موقف کیا ہے، دوسرے کا موقف کیا ہے. میں اجمالی طور پر آپ کے سامنے بیان کروں گا. ریڈ کراس والوں نے خود بتایا کہ ہم نے بسا اوقات مسلمانوں پہ جہاں ظلم ہوا ہے ان کو لڑتے ہوئے جب قتل ہوئے تو ہم نے کئی مہینے بعد ان کی لاشیں اٹھائی ہیں. ان کی لاشوں میں خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے، اور ان کی لاشیں، بولو بھائی، میں مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں. ریڈ کراس کی جو ویب سائٹ ہے یہ آج سے 7-8 سال پرانی خبر ہے. اخبار میں آئی تھی، مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ لوگ چھوڑو بھی ہوتے ہیں. میں نے ان کی اصل ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کیا، کونے کھانچے میں کہیں انہوں نے یہ خبر لگائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ہمیں وجہ اس کی معلوم نہیں ہے. تو یہ اس کی کوئی لاجک، کیونکہ جب انسان مرتا ہے اس کا جسم گلنا اور سڑنا شروع. یہ ہر ایک شہید کے ساتھ نہیں ہوتا، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، ہر ایک بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتا. یہ صرف عیسیٰ علیہ، یہ اللہ کبھی کبھی اپنی عادت کے خلاف چلتے ہیں. سفید کلٹس BJN 692 گاڑی ہٹا لیں بھائی، خود نہ لگایا کریں تاکہ بیان جو کنٹینیو چل رہا ہے نا اس میں سارا وہ سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے اس کی. تو
اکفرت بالذی خلقک من تراب، اس کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، اس کا انکار کر رہے ہو. اللہ سوال کر رہے ہیں. ثم من نطفہ، پھر مٹی کے بعد اس نے منی کے قطرے سے بنایا. یہ منی کے ایک قطرے میں کیسی عجیب انسٹالیشن ہوئی ہے کہ وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، جگر اگنا شروع. ڈارون تو یہ کہہ کے پتلی گلی سے نکل لیا کہ خود بخود ہو رہا ہے. اس سے کوئی پوچھتا کہ یہ مور کے پروں میں اتنی خوبصورت بناوٹ یہ خود بخود ہوئی ہے بھائی؟ مرغے کو صبح صبح اٹھ کے اذان دینا خود بخود آیا ہے. مرغی جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو گھماتی رہتی ہے. اس کے ایسی چیزیں بھی وجود میں آ رہی ہیں. پھر جب اس کے بچے نکلتے ہیں تو اپنے بچوں سے بے پناہ ٹوٹ کے محبت. یہ محبت بھی کیا نیچرل ہے؟ اگر یہ نیچرل ہوتی تو مچھلی اور سانپ میں کیوں نہیں ہے بھائی؟ مچھلی اور سانپ میں اس لیے نہیں ہے کہ ان کے ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں. ان میں اگر ماں کی ممتا ہوتی تو سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی. اللہ نے یہ جو جانور جن کے بچے کم ہوتے ہیں نا، جتنے کم بچے جن کے گروتھ ریشو جتنا کم ہوتا ہے ان کے دل میں ماں کی ممتا اسی حساب سے. پینگوئن جو ہے نا، پینگوئن، اس کے بہت ہی کم بچے ہوتے ہیں، اس کا گروتھ ریشو بہت کم ہے. وہ اپنے بچوں سے عشق کی حد تک محبت کرتا ہے. ایسے سردی کے تھپیڑے برداشت کرے گا اپنے بچوں کو پالنے کے لیے. جوڑے یعنی ان میں جوڑے ہوتے ہیں جو پالتے ہیں، پیر باپ بھی اور ماں بھی دونوں مل کے پالتے ہیں. تو یہ کیا اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ مرغی کے دل میں تو محبت پیدا ہو گئی ہے بھائی؟ چونکہ وہ چوزوں سے محبت نہیں کرے گا تو چوزوں کی نسل ختم. اور مچھلی کے دل میں کیا پیدا ہو گئی؟ نفرت. وہ پیدا ہوتے ہی انڈے بھی کھاتی ہے اور جو انڈوں سے بچے نکلے وہ بھی کھاتی ہے. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی لاجک ہے، ادھر محبت پیدا کرنے کی بھی لاجک اور ادھر نفرت. اتفاق سے جو کام ہوتے ہیں وہ ان لاجک ہوتے ہیں، لاجیکلی بولو بھائی نہیں ہوتے. وہ تو بے ترتیبی سی ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اس کی کوئی لاجک تھوڑی ہوتی ہے. دانت منہ میں کیوں ہے بھائی؟ دانت ہمارے یہاں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اتفاق سے یہاں کیوں لگ گئے؟ آ کے یہاں کیوں نہیں لگ گئے؟ ناخن یہاں کیوں نہیں ہے؟ یہاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دانت کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل جگہ تھی نہیں. ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے بہترین جگہ دانتوں کے لیے ہو. پھر انسان کی صرف باڈی کا اسٹرکچر تیار نہیں ہو رہا، اس کے جذبات کی تسکین کے لیے بھی پورا پراپر انتظام ہو رہا ہے. اگر اتفاق سے وجود میں آتا ہے انسان تو ایک جنس ہوتی، مرد اور عورت کی الگ الگ بولو بھائی نہیں ہوتی. روبوٹ نہ نر ہے نہ مادہ. اور اگر روبوٹ میں نر مادہ دریافت ہو بھی گئے تو وہ تو انسانوں کی چوری ہوگی نا، وہ تو انسان خود بنائے گا، اتفاق سے تھوڑی ہوں گے. قرآن جگہ جگہ نر مادہ کو ضرور بیان کرتا ہے. زوجین نر مادہ کی شکل میں، نر مادہ جوڑے. سبحان الذی، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز کو پیرنگ کی شکل میں، جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. مما تنبت الارض، وہ چیزیں بھی جو زمین سے اگتی ہیں ان میں بھی نر مادہ بنا دی ہے. ومن انفسہم، خود انسانوں میں نر مادہ بنا دیے. ومما لا یعلمون، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم نہیں جانتے، لیکن جب تم دریافت کرو گے تو ان میں بھی تمہیں نر اور مادہ کا سسٹم نظر آئے گا. یہ جو پروٹون اور الیکٹران کا سسٹم ہے یہ بھی کیا ہے؟ نر مادہ ہی ہے. جب انسان نے ذرے کو توڑا ہے تو ذرے کو توڑنے کے بعد پتا چلا کہ بھائی پازیٹو چارج بھی ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں نیگیٹو بھی. وہاں بھی پازیٹو اور نیگیٹو کو ایک بیلنس رکھنے کے لیے پازیٹو بھی پیدا کیا، اور اگر پازیٹو بھی نہ ہوتا نیگیٹو بھی نہ ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ یہ کائنات حرکت ہی نہیں کرتی، ایٹم میں طاقت ہی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. اندر ایک ذرے کو توڑیں گے وہاں بھی کیا نظر آئے گا؟ پورا نظام شمسی ٹائپ کی چیزیں نظر آئیں گی آپ کو. بڑا ایک سسٹم ہے. ادھر سے ایک الیکٹران ٹوٹ کے وہاں چلا جائے پوری ایٹم میں کیا ہو جاتی ہے؟ کھلبلی مچ جاتی ہے، چینجنگ آ جاتی ہے. تو یہ جو پورا سسٹم اللہ نے یہ جو بنا ہوا ہے نر مادہ کا، یہ انسان کی روحانی تسکین بھی ہو رہی ہے. اتفاق سے کیا جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں اتفاق سے، اور ان جذبات کی تسکین کا انتظام بھی اتفاق سے ہو رہا ہے بھائی. فرض کر لو نر مادہ نہ ہوتے تو ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ختم.
کیونکہ عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے اس کی مردانگی کی وجہ سے, کیونکہ عورت کے پاس ہر نعمت ہے مگر جو مردانہ وجاہت ہے وہ عورت کے پاس نہیں ہے. مرد مائل ہوتا ہے عورت کے نسوانی حسن کی وجہ سے, اس میں حسن ہے. مرد کے پاس وجاہت ہے اور سب کچھ ہے مگر نسوانی حسن نہیں ہے. ادھر سے اللہ نے یہ کوالٹی چھینی اور ادھر سے اللہ نے یہ کوالٹی چھینی. اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو یہ والی کوالٹی دی اور وہ والی کوالٹی چھین کے دوسری کوالٹی دے دی. اس کی وجہ سے دونوں مرنے جینے کی قسمیں اٹھاتے ہیں, تم مجھ سے شادی کر لو, ہیں کہتے ہیں نا میں زندگی بھر تمہارا ساتھ نبھاؤں گا, میں اللہ بس میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. وہ بھی کہتی ہے بس میں ابو سے بات کر رہی ہوں, استخارہ نکلوایا ہے. یہ اگر دونوں ایک جنس کے ہوتے پھر تھوڑی ہوتا. یہ اب ہونے لگا ہے اس لیے کہ انسان کی نیچر کو کیا کیا ہے, بگاڑنا شروع, ورنہ کبھی بھی نہیں ہوتا تھا ایسے. اور پھر عجیب بات, یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اپنی جسم کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے. دل ایک مائل ہو رہا ہوتا ہے مگر اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے, نسل بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, جو بالکل ایک الگ چیز ہے جس کا ان دونوں سے بظاہر کوئی تعلق. قدرت نے کیا کیا, ان دونوں کے جذبات سے فائدہ اٹھا کے نسل کی بقا کا بھی ایک انتظام کیا ہوا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کو جنگل میں چھوڑ دو اور بہت بڑا سائنسدان بنا دو اس کو, وہ سب سے پہلے غور کرے گا میں کیسے وجود میں آیا, کرے گا نا یار کیا ہوا تھا. پھر اسے جا کے بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ کا ملاپ ہوا تھا اور اس کے پیچھے یہ لاجک تھی, تو جب ملاپ ہوا تھا تو اس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے. فرمایا قیامت آ جائے گی مگر وہ کبھی بھی اس دعوے کو تسلیم نہیں. وہ کہے گا امپاسبل, یہ ممکن نہیں ہے. کہے گا میری آنکھ ناک کان دل دماغ جگر یہ کیسے بن گئے بھائی. یہ وہ ڈارون کا تو مان لے گا وہ کہ یار شاید اس طرح سے کچھ ہوا ہوگا, کوئی پتہ نہیں کوئی جن بھوت نے کر دیا ہوگا یا کیا کیا ہوگا, لیکن وہ یہ کبھی نہیں مانے گا. سائنسدان یہ کیوں مان رہے ہیں, اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کو تو مان رہے ہیں, جو نہیں دیکھ رہے ان کو کہنا یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. قرآن سب اسی پہ تو کہہ رہا ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. تو ایک پانی ہے, پانی جس کے نکلنے کی لاجک الگ ہے مگر اس پانی کو اللہ قرار دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فی ظلمات ثلاث, 3 اندھیروں میں پھر ہم تیری تخلیق, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام شروع. وہاں پہ فرشتے آ رہے ہیں, ناک بنا رہے ہیں, ہاں بھائی ٹھیک ہے نا. لاجک تو اس کی بھی ہے, لیکن وہ ہم جب کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں ایف کا بٹن دباتے ہیں تو سامنے کیا لکھ کے آتا ہے, ایف. لاجک تو اس کی بھی ہے مگر یہ لاجک خود بخود ہے کیا؟ کروڑوں سال ہوئی ہے ترقی ڈارون کے مطابق, مگر اب تک ایک لیپ ٹاپ جیسی مشین بھی, بے جان چیز بھی ایسی عجیب سی وجود میں نہیں آئی. اور آپ کیا کہہ رہے ہو کہ اتنا بڑا جاندار وجود میں آ گیا. حیات کو تو آج تک سائنس ڈیفائن نہیں کر سکی ہے. ڈیفائن یہ حیات ہے کیا, زندگی ہوتی کیا ہے. کلوننگ کے ذریعے جو چیزیں بن رہی ہیں نا, وہ تو ادھر کا سیل لے کے ادھر کا سیل لے کے وہی پروسیس کرا دیا جو اللہ نے ایک انسان کی باڈی میں رکھا ہوا ہے, وہی چوری کر کے کرا دیا تو ایک مخلوق بن کے وجود میں آ گئی. لیکن یہ پروسیس پورا چوری ہے. تو چوری کرنے کے لیے بھی کوئی سائنسدان پیدا ہوا ہے بھائی, خود سے ہونے کے لیے. یہ چوری کرنے کے لیے انسان کو ہزاروں سال لگے ہیں تب یہاں تک پہنچا ہے. ہزاروں لاکھوں دماغ استعمال ہوئے ہیں تو قدرت کا سسٹم چوری کرنا تھوڑا تھوڑا سیکھا انسان نے, پورا وہ بھی نہیں سیکھا. تو اب آپ بتاؤ, کاپی کرنا یا چوری کا لفظ نامناسب ہے, ہم کاپی کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کی کاپی کرنا انسان نے کروڑوں سال ذہین دماغوں نے محنت کر کے اب یہاں تک پہنچا انسان. ترقی تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسان نے شروع کی ہوئی ہے نا, سوچنا, تو اب جا کے یہاں تک پہنچا ہے. تو اب آپ بتاؤ جو اصل ہے جس سے ہم کاپی کر رہے ہیں وہ اتفاق سے وجود میں آ گئی. اب ان کے پاس چونکہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے نا ان کے پاس, تو فرض کرنے کے لیے کروڑوں اربوں سالوں کے سال فرض کر لیتے. بھائی اربوں سال میں ہو سکتا ہے, اربوں میں نہیں ہو سکتا, 5 ارب سال میں. تو پیچھے کوئی بیٹھا ہوا تو تھا نہیں جو ہسٹری لکھ رہا ہو کہ ہم کتنے پرانے ہیں. ایک ماہر نفسیات کا میں انٹرویو سن رہا تھا, ان سے کسی نے پوچھا کہ کوئی خاتون ان سے انٹرویو لے رہی تھی. ممکن ہے آپ کہیں خاتون کو کیوں دیکھا مفتی صاحب نے, ایک مسئلہ میں ہمیشہ کے لیے حل کر دوں تاکہ یہ ٹینشنوں سے ہمیشہ کے لیے یا تو جان چھوٹ جائے یا
لوگ ہمیشہ کے لیے کہتے ہیں بھائی ان کا تو نظریہ ہی ہے. عورت کی طرف دیکھنا یہ ضرورت کے موقع پہ جائز ہے بشرطے کہ آپ کو فتنے کا اندیشہ نہ ہو. اگر فتنے کا ذرا بھی اندیشہ ہے پھر دیکھنا جائز نہیں ہے. اور عورت کے لیے بہرحال یہی واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو کورڈ کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باقی علماء اس لیے عمومی طور پر منع کرتے ہیں کہ ایک تو کنوارے چھڑے چھاٹ کا کسی بھی وقت کوئی پتہ، اور مارکیٹ میں کنواروں کا ریشو شادی شداؤں سے زیادہ ہے. پھر جو شادی شدہ مارکیٹ میں جس قسم کے ڈیزائن چل رہے ہیں ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بہکنے کا. تو اس لیے تقوی اور ورع کا تقاضا اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ انسان نہ دیکھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن مسئلہ جو وہی ہے جو یہ یغضوا من ابصارہم جو قرآن میں آتے ہیں نا، نگاہوں کی حفاظت کرو، اس کا مطلب یہی ہے اس لیے کہ آگے شرمگاہ کیا ہو، محفوظ ہو جائے. تو اگر کوئی خطرہ نہیں ہے اور کوئی ضرورت بھی ہے دیکھنے کی تو پھر دیکھنے کی اجازت. اور ویسے بھی جب کوئی ایسا کلپ آتا ہے تو اس میں عورت کو نہیں دیکھا جاتا ہے، دیکھیں آپ کو کہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کوئی پروگرام ہے کہ اس میں کوئی مفید بات ہے تو اس پروگرام کی کو فوکس کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی فوکس نہیں کر رہا تو غلط کر رہا ہے، پھر جائز نہیں ہے اس کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ماہر نفسیات کا انٹرویو کوئی خاتون لے رہی تھی. ان سے انہوں نے پوچھا کہ پتہ نہیں وہ کوئی بات پوچھی کہ یہ نکاح کی تاریخ انسان کی کتنی پرانی ہے. تو ماہر نفسیات نے کہا کہ 4000 سال. پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے ممکن ہے کسی کتاب میں پڑھا ہو. ایک تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں، ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتی ہے ریسرچ. دونوں میں فرق ہماری جو نئے طبقہ یونیورسٹیوں پڑھ رہا ہے یہ لفظی اعتبار سے تو فرق جانتا ہے، ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے کہ تھیوری کیا ہوتی ہے اور ریسرچ کیا ہوتی ہے، مگر یہ گوروں کی تھیوری کو بھی ریسرچ سے بڑھ کر سمجھتے ہیں. ڈارون کے پاس چونکہ اس سوال کا جواب موجود نہیں تھا یار کیسے، اور سائنس میں خدا کا تصور نہیں ہے. سائنس کہتے ہیں اس چیز کی لاجک تلاش کرو کہ اس لاجک کو کس نے بنایا، اس کی کوئی سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کہا ممکن ہے ایسے ہوا ہو. امکانی چیز اس نے پیش کی ہے کہ شاید ایسے، اور اس پہ کچھ قرائن بھی مل گئے. قرینہ ہر چیز کا مل جاتا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں. کوئی کھدائی کے دوران کوئی ایسا ڈھانچہ نکل گیا جس میں نہ وسیم بھائی لگ رہے تھے نہ بندر لگ رہا تھا. وسیم بھائی تو پورے تمیز کے انسان ہے، تو بندر انہوں نے کہا یار یہ لگتا ہے کہ جب بندر انسان میں کنورٹ ہو رہا ہوگا تو درمیان کی کوئی مخلوق ہوگی. تو کسی بھی چیز پہ آپ جانا چاہیں نا، جب آپ ایک نظریہ فرض کر لیتے ہیں تو آپ کو ہر کچھ اس جیسا لگنا، تو بڑے بڑے اعتراضات آپ کو جیسے وہی عاملوں کی باتیں پھر آ جاتی ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ عامل نے یوں کیا اور ہاتھ میں میرے 1000 کروڑ، حالانکہ پیسے کچھ بھی نہیں تھے اور 1000 کروڑ نکال دیا. میں نے کہا نظر کا دھوکہ دیا ہے اس نے آپ کو. کہہ رہا نہیں یار اتنا کچھ بھی نہیں تھا. اور میں نے کہا اگر دیکھو اس دلیل کو آپ اس کے برحق ہونے کی دلیل مان لو تو پھر اس سے بڑے دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ برحق نہیں ہے. اس کے پاس اگر یہ طاقت ہوتی تو یوں 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 کر کے 1000 نکلوا، 500 تیرے 500 میرے. آپ سے کہتا ہے یوں کر 1000، 500 تیرے 500 میرے. آپ کہتے چلو 500 میں بھی سودا کیا ہے، نوٹ اسٹیٹ بینک بند. کیا خیال ہے؟ چور کا پتہ بتا دیتے اگر یہ لوگ، فلانا اتفاق سے نکل آیا چور، کچھ ہوگی اس کے پیچھے لاجک، ممکن ہے چور خود چوری کروائی ہو. کیونکہ اگر واقعی چور کا پتہ بتاتے تو اگر یہ دلیل سے یہ برحق ثابت ہو رہا ہے تو اس سے مضبوط دلائل سے اس کا برحق ہونا ثابت نہیں بلکہ باطل ہونا. وہ یہ کہ بھائی سی آئی ڈی والے ان سے رابطہ کیوں نہیں کرتے. دنیا میں کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو انویسٹیگیشن میں اس قسم کے کسی عامل کو جو چور کا پتہ بتا دیتا ہو، کوئی ذرا سا بھی انہوں نے کہیں بھی ان کا کوئی کھوجی تو ہوتے ہیں، کھوجی یہ نہیں ہوتے، کتے رکھ لیتے ہیں وہ اس قسم کے انسانوں کو. ان کو پتا ہے کہ کتے کا رزلٹ پھر بھی صحیح ہو سکتا ہے، اس قسم کے انسانوں کا رزلٹ صحیح نہیں ہوتا. یہ شعبدے بازیاں ہیں. تو اس کو چونکہ کوئی وجہ نہیں مل رہی تھی تو اس نے ایک فرضی تھیوری پیش کر دی شاید ایسا، اور پھر کچھ ایسے قرائن اس نے پیش کر دیے. بھائی دیکھو یہ سب آپس میں کچھ ملتے جلتے تو ہیں، سب کی آنکھیں ہوتی ہیں، سب کی چونچ بھی ہوتی ہے، پرندوں میں چونچ ہوتی ہے اور انسانوں میں منہ ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ آپس میں یہ فیملی میں تو لگ رہا ہے ان کا ابا ایک ہی ہے، ایک ہی کوئی مخلوق آئی ہے جس سے یہ مختلف ڈیزائنوں میں کیا ہو گئے ہیں چینج ہو گئے.
تو ایسے تقریریں تو ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن وہی بات ہے جو میں نے ابھی سارے سوالات آپ کے سامنے اٹھائے، یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے، زیبرے کے جو کراسنگ ہے، ہم جو سویٹر بناتے ہیں یہ خود سے بنتا ہے. وہ ایک آدمی جنگل میں گیا، زیبرا دیکھا، وہ گدھے کو سویٹر کس نے پہنا دیا یار، یہ گدھے کو سویٹر کس نے پہنا دیا. تو کتنی خوبصورت اس کے لائنیں ہوتی ہیں. چیتے کو احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی. فرعون نے یہی تو، فرعون کہتا ہے میں ہی خدا ہوں. فرعون کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں نے کائنات کو بنایا ہے، وہ تو جانتا تھا میں نے نہیں بنایا. وہ بھی کہتا تھا کوئی خدا ودا نہیں ہے، بس زمین پہ حکومت کا حق کس کو ہے؟ مجھے میں طاقتور ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے. موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ایتھیس کو مانیں گے نا، ایتھیزم کی طرف جائیں گے آپ اور اللہ کا انکار کریں گے، تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کوئی فرق نہیں رہے گا. کیونکہ پھر آپ کسی چیز کو اچھا یا برا کہہ ہی نہیں سکتے. آپ کے پاس کوئی معیار ہی نہیں ہوگا کہ اچھا کیا ہے برا کیا. ہر چیز کو آپ عقل سے فیصلہ کرو گے، تو عقلیں ہر ایک کی کیا ہوتی ہیں؟ ایک دوسرے سے مختلف. مثال کے طور پر ایک ایتھیسٹ سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھائی کی، قیامت آ گئی مگر وہ اچھائی کی ڈیفائن نہیں کر سکا. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر اللہ کو نکالو گے تو مذہب نکل جائے گا، پیغمبر، تو سارا سیٹ اپ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے نا. تو پھر میں نے کہا کہ طاقتور کمزور کو کھائے گا. پھر وہ کہے گا کہ دیکھو سمندر میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے، شیر اپنے سے کمزور جانوروں کو کھا جاتا ہے. تو اس سے پھر وہ نیچر سے لے گا نا ہر چیز. تو نیچر یہ کہتی ہے کہ جو پاورفل ہے وہ کمزور کو دبا لے. کمزور کو اللہ نے کمزور یا نیچر نے کمزور اس لیے تو رکھا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کرے، اور طاقتور اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو کیا کرے؟ کھا جائے. تو وہ یہ کرے گا. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس عمل کو آپ کیا کہو؟ ناجائز کہو. پھر جو بڑے بڑے سیاستدان غریبوں کی زمینیں کھا جاتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ان کے پاس کھانے کی طاقت نہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم کھا رہے ہیں. کیسے کہو گے کہ یہ غلط ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے غلط کہنے کی. رشتہ داری جوڑنی ہے کہ توڑنی ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. سود تو بہت بات کی چیز ہے، جس سے معیشت کا نظام تباہ ہو رہا ہے، وہ تو حلال ہی ہے. وہ تو اسلام کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ویسے ہی حلال کہتے ہیں. حالانکہ سود کی وجہ سے انسانی معیشت کیا ہو گئی ہے؟ برباد. پھر زنا میں آپ فرق نہیں کرو گے کہ کس سے حلال ہے کس سے حرام ہے. نہ جو اچھا لگے وہ کیا ہے. اسی وجہ سے یہ جتنے دنیا میں ظالم لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں زیادہ تر لوگ اپنے گناہ کو حلال کر کے کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں شراب پینے والا کیا کہتا ہے؟ یہ اسٹریس کا کیا ہے؟ علاج ہے. جبکہ اس شراب سے انسانیت کو جو نقصان ہوا ہے، بے تحاشا نقصان. یہ تو مذہب ہے جس نے شراب پر پابندی لگا دی. صحابہ نے پوچھا اس کی لاجک کیا ہے؟ اس میں تو فائدے ہیں، تو ڈپریشن ختم ہوتی ہے، اسٹریس ختم ہوتا ہے. قرآن نے کہا کہ اللہ نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ حرام. بس خدا کے آگے تو آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے. بھائی اب آپ خدائی کا انکار کر دو تو دلائل سے ثابت کرتے رہو بیٹھ کے. کسی شرابی کے سامنے آپ دلائل کے انبار لگا دو، آپ کی ہر دلیل کو وہ چٹکی سے اڑا دے گا. بیٹھ جاؤ پھر پیو. جب پیو گے تو کیا ہوگا؟ جو ہو رہا ہے. یہ جو ایک صاحب امریکہ میں 10-15 سال رہے ہیں اور یورپ میں، وہ کہہ رہے ہیں شراب جو ہے نا، شراب، اس کا جو تصور فلموں میں اور موویز میں دکھایا جاتا ہے، حقیقت میں ایسا ہے نہیں. موویز میں پتہ کیا دکھاتے ہیں؟ ہم نے بچپن میں دیکھی، اللہ کا واسطہ اب نہیں دیکھتا میں، معاف کر دو یار. بچپن میں وہ بھی پرانی سڑی ہوئی ہے بھائی. تو وہ ایک دفعہ چھوڑو، پھر کلپ آ جائے گا. تو میں نے ایک دن کسی سے پوچھا کتنے آدمی تھے وہ؟ کہہ رہے مولوی صاحب فلمیں دیکھ. تو میں نے کہا پرانا ڈائلاگ یاد رہ گیا یار. تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ بڑے مزاحیہ ہیں نا، انہوں نے کہا کہ گبر سنگھ پرانا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا. تو کسی نے لطیفہ بنایا، وہ لطیفہ میں نے نہیں دیکھا، وہ انہوں نے مجھے سنایا. کہیں میڈیا پہ آتے ہیں نا لطیفے. تو گبر سنگھ ہو گیا بوڑھا. بڑھاپے میں کسی نے مذاق اڑایا اس کا. وہ پوچھ رہے کتنے آدمی ہیں وہ کہتے ہیں 20. کہہ رہے پھر رہنے دے. پھر کیا کر. تو وہ کیا کہہ رہا تھا یار؟ تھیوری اور ریسرچ نہیں، یہ جو بات آئی ہے یہاں، شراب کا جو تصور موویز میں دکھایا جاتا ہے، وہ جو USA سے اور یورپ سے گھوم کے کئی سال رہے ہیں،
کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم حقیقت میں یہ تصور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب سیٹرڈے نائٹ ہوتی ہے نا, اس کے بعد روڈوں پہ اوندھے منہ پڑے ہوئے دیکھا کرو لوگوں کو آ کے, تو لاجک سے آپ ان کو مطمئن نہیں کر سکتے. یہ تو میں اللہ کا انکار کرنے کے جو انسانی تہذیب کو نقصان ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ایتھیسٹ لوگ آپ کو جنگلی بنا دیں گے, جنگلی. پھر آپ اپنے ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کراؤ گے, صحیح ہے نا, پھر بیوی کے حقوق ادا, کیونکہ میرج سسٹم متعارف کروانے والے پیغمبر ہیں. نکاح کی ترغیبات پیغمبروں نے خدائی تعلیمات کے مطابق دی ہیں. وہ میں ماہر نفسیات مجھے یاد آ گئے, وہ کہہ رہے تھے انسانی تاریخ میں 4000 سال پہلے شادی کا رواج شروع ہوا ہے, اس سے پہلے رواج نہیں تھا. یہ اتنا بڑا پھینکی ہے ان ماہر نفسیات نے, اس لیے کہ میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر وہ میری ان سے ملاقات ہوتی, کہ حضرت آپ کم از کم بات کرنے سے پہلے یہ تو دیکھیں کہ جس کتاب میں, گورے کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے, گورے کی یہ ریسرچ ہے یا تھیوری ہے, یہ ایک نظریہ پیش کیا لوگوں میں غور کرنے کے لیے. یہ اتنی غلط بات ہے, اس لیے کہ ہم جتنا ماضی کی طرف جاتے ہیں ہمیں مذہبی تصورات زیادہ ملتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. اور اب انسان عقل کو جتنا استعمال کر رہا ہے, جو مذہب سے آزاد لوگ ہیں وہ پہلے اتنا استعمال, پہلے تو یا تو پیغمبروں کی بات لوگ سنتے تھے یا اپنے باطل مذہبوں کے پیچھے چلتے تھے. خود سے بیٹھ کر تو انسان نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ اقوام متحدہ بنے اور پورے قوانین پاس ہوں. تو جب انسان نے اتنی عقل استعمال کر کے ترقی کی تو نکاح کے رواج کو پروموٹ کیا, یہ ختم کیا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے آپ کو نکاح کا رواج زیادہ نظر آئے گا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ آج بھی یورپ چاہتا یہی ہے کہ میرج سسٹم معاشرے میں فروغ پائے. امریکہ بھی چاہتا ہے, کینیڈا بھی چاہتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کی قوم اب ان کے ہاتھ سے نکل گئی, لیکن ان کے بھی ماہرین کہتے ہیں یار یہ میرج سسٹم کیا ہے, اچھا ہے, لیکن اس پہ لا کیوں نہیں سکتے کہ اس میں انسان کی آزادی ختم ہوتی ہے, عیاشی ختم ہوتی ہے, وقتی عیاشی. دیر پا نقصانات ہیں وقتی, جیسے شراب چھوڑنے کے نقصانات دیر پا ہیں, وقتی فائدے ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب اتنا ذہین ہو گیا انسان, اس وقت وہ وقتی فائدے کو دیکھ رہا ہے, مستقبل کے فائدے کو نہیں دیکھ رہا. تو جب انسان اتنا میچور نہیں تھا, پوری دنیا کے قوموں نے کوئی گول میز کانفرنس کی تھی کہ ہم وقتی فائدے کو مت دیکھیں. ایکچولی چونکہ زنا سے بڑے نقصانات ہیں, تو پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں ہم سب ان میں میرج سسٹم کو کیا کریں گے, بولو بھائی, فروغ دیں گے. یعنی پہلے تو زنا تھا, بعد میں ساری دنیا کے انسان مل کے قانون بنا کے میرج سسٹم کو کیا کر دیا دنیا میں رائج. کیوں؟ جن انسانوں نے ایسا کیا ان کی باقیوں نے سنی کیوں ہے بھائی؟ اگر آپ پہلے تو جنگلی لوگ تھے نا, جنگل میں 4 آدمیوں کو چھوڑ دیں, کبھی بھی شادی کی طرف 4 آدمی اور 4 عورتیں چھوڑ دیں آپ, اور کوئی تہذیب نہ ہو, کوئی تعلیم دینے والا نہ ہو, کبھی بھی شادی کی طرف نہیں آئیں گے. مرد جیسے ہی بالغ ہوگا عورت کی طرف ہوس کی نگاہیں ڈالے گا اور ہر طرح سے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ 4 ہوں یا 4000 ہوں, وہ ایسے ہی رہیں گے. ان کو کان سے پکڑ کے لانا پڑے گا کہ نہ 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 بالغ ہو گئے تو ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے, تم نے نکاح کرنا ہے, بہو بنا کے گھر میں لانا ہے. پھر جو اولاد ہوگی تو اس کا باپ ہے, تیرا باپ بھی اس کی کیا کرے گا, تربیت کرے گا. یہ چیزیں گن پوائنٹ پہ تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے سکھائی جاتی ہیں. پھر قانون سازی ہو کہ جو اس کے خلاف چلے گا اس کو کوڑے ماریں گے. تو پتہ یہ چلا کہ, اور یہ پیغمبروں سے زیادہ اتنا ذہین کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ خدا کی گائیڈنس کے بغیر ممکن نہیں ہے, کیونکہ اللہ پھر پیغمبروں کو بھیجتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ قوم کو یہ بتاؤ, پھر اللہ ان کی مدد کر کے وہ قانون منواتے بھی ہیں. ہمارے پاس جو قدیم ترین پیغمبر جن کی تعلیمات محفوظ ہیں کچھ حد تک, اور جن کا مذہب وہ موسیٰ علیہ السلام ہے, جو 4000 سال سے زیادہ پرانے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی, فرعون کو غرق کروایا. اور موسیٰ علیہ السلام جو سسٹم لے کر آئے, اس سے پہلے فرعون میں جو نکاح کا سسٹم تھا وہ بھی کسی پہلے والے پیغمبر کی تعلیمات کا, بولو بھائی, نتیجہ تھا. کیونکہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان سارے پیغمبروں ہی سے سیکھا کرتے تھے, پھر آہستہ آہستہ پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہونا شروع ہو گئے. تو جو دور ہوئے ان میں رواج ختم ہو گیا, جو باقی رہے ان میں رواج, بولو بھائی, باقی ہے.
آج بھی سب سے زیادہ نکاح کا رواج کس قوم میں ہے؟ مسلمانوں میں. تو ہمیں کس نے سکھایا؟ یہ پیغمبر نے سکھایا. اب اگر مجھے کوئی کہے مجھے پیغمبر نے نہیں سکھایا تو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہوگا. صحیح ہے نا؟ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہوگا. تو جن قوم میں پیغمبروں کی تعلیمات کا اثر جتنا کم ہے وہ نکاح سے اتنی زیادہ دور ہیں. تو یہ مجھے معلوم ہے جس بیچارے کی اتنی ریسرچ نہیں ہے اور ایک ماہر نفسیات جس نے یورپ سے اتنی ڈگریاں لی ہوئی ہیں وہ بیچارہ بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہا ہے کہ 4000 سال پہلے نکاح کا رواج نہیں تھا. تو 4000 سال پہلے کس نے؟ دیکھو ایک جگہ ایک گاؤں میں لوگ رہتے نا تو چلو ہم کہتے ہیں ان کے کوئی پرمپرا ہوگی, کسی سردار وڈیرے نے گن پوائنٹ پہ ان کو لگا دیا ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں 4000 سال پہلے بھی دنیا, پوری دنیا میں آباد تھی. لوگوں کو ایک ٹاسک پہ جمع کس نے کر دیا؟ تو یہ جو آج کل جو مذہب سے باغی لوگوں میں بھی اگر نکاح کا رواج ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں خاندان کی وجہ سے اور خاندان میں کہیں صدیوں پیچھے کوئی پیغمبر گزرے ہیں جنہوں نے اس پہ ڈالا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اگر آپ ایتھیزم کی طرف آتے ہو, اللہ کا انکار کرتے ہو, تو دلیل کے لحاظ سے تو آپ کی باتیں ویسے بھی غلط ہوں گی, لیکن انسان کی تہذیب کی بھی واٹ لگ جائے گی. انسان اور درندے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ممکن ہے آپ کو ایتھیسٹ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں, بڑے اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پرانے آثار بولو بھائی باقی ہیں. کیونکہ جب ابھی تو مذہبی لوگ دنیا میں زیادہ ہیں, آہستہ آہستہ جب ایتھیسٹ دنیا میں زیادہ ہو جائیں گے تو ایک ایسا دماغ بھی پیدا ہوگا جو کہے گا کیوں میں تیری کیوں مانوں ہے بھائی, میں اقوام متحدہ کی کیوں مانوں, میری کیا لگتی ہے اقوام متحدہ جو اس نے یہ لا بنا دیا تو میں کیوں مانوں. میں تو دیکھتا ہوں سمندر کی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے, تو اگر میرے پاس پاور ہے تو میں اپنے سے چھوٹوں کو کھانا شروع کروں گا. وہ انسانی گوشت بھی کھائے گا, اس کی جائیدادیں بھی کھائے گا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو کوئی ایسا دماغ نہیں ہے جو ان کو ایک جگہ لا کے جمع کر دے. تو اس لیے مذہب یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان میں اگر انسانیت ہے تو پیغمبروں کی وجہ سے ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھ لو جن قوموں میں پیغمبر کے اثر رسوخ جتنے کم ہیں وہ تہذیب سے اتنے دور, حالانکہ وہ بذات خود بہت اچھے لوگ ہیں. بہت اہم بات ہے, اس کو اچھی طرح سمجھیں. مثلاً کل میرے ایک دوست تھے جرمنی کے, کئی سال جرمنی میں رہے ہیں, پاسپورٹ ان کے پاس جرمنی کا ہے. کل بڑا مزہ آیا, ان سے کارگزاریاں سنی میں نے, بہت مزہ آیا. انہوں نے مجھے جرمن کے حالات بتائے کہ اتنے اچھے ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں قول کے پکے, جھوٹ نہیں بولتے, وعدہ خلافی نہیں کرتے, صحت کا بہت, یہ صحت کا خیال رکھنا بھی. تو جو نفس پرست آدمی ہے وہ کہتے ہیں صحت جائے بھاڑ میں, ابھی تو گٹکا کھاؤ نا. اس کے لیے بھی تو قوت ارادی کا مضبوط ہونا ضروری ہے نا. 20 فٹ سے چھلانگ لگانا اتنا مشکل بھی نہیں ہے, خیر مذاق کر رہا ہوں. تو قوت ارادی کا مضبوط ہونا ضروری ہے. تو ہر کا تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی کوالٹی, ایسی کوالٹی, ایسی کوالٹی. میں نے کہا یار بہت اچھے بھائی, اتنی تعریفیں کی, میرا دل چاہ رہا تھا میں کسی جرمن کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جاؤں. کیا خیال ہے؟ اور وہ اچھی بات ہے. وہ میں نے کہا اتنے اچھے ہو کے بھی گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے اتنے خراب کیوں ہیں؟ پھر میں نے کہا اتنے اچھے ہو کے بھی اتنے خراب ہیں کیونکہ گائیڈنس نہیں ہے, اور ہم اتنے خراب ہو کے بھی اتنے اچھے ہیں کیونکہ گائیڈنس ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو پتہ چلا گائیڈنس کی ضرورت بہت اچھے لوگوں کو ہے, اور اچھے نہ ہو تو پھر تو بہت ہی زیادہ ہے. اگر آپ اللہ کا تصور نکال دو تو پھر گائیڈنس کی ضرورت کیا, وہ گائیڈنس ہی کا منکر ہو جائے گا. میں نے کہا اب میں آپ سے بات کرتا ہوں. اتنا اچھا آدمی, ان کا باس اپنے باس کا بتا رہے تھے کہ انہیں مجھے ایسے ایسے اچھے مشورے دیے, میری داڑھی ٹوپی کا لوگ مذاق اڑاتے تھے, اس نے منع کیا. بہت اچھے اخلاق, اور ہوتے ہیں ایتھیسٹ لوگوں کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں. میں نے کہا اتنا اچھا آدمی اپنے باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرایا اس نے, ہمارا چرسی بھی یہ کام نہیں کرے گا. اتنا اچھا آدمی بغیر میرج کے 20 عورتوں کے ساتھ سیکسول ریلیشن قائم کرے گا, جس سے فیملی سسٹم تباہ ہو گیا, بالکل برباد ہو گیا. اتنا اچھا آدمی بھی کیا پی رہا ہے؟ شراب پی رہا ہے. اور آپ اتنے گندے ہو کے بھی شراب بولو بھائی نہیں پیتے. تو میں نے کہا کہ ان کے اندر جو اچھائیاں ہیں اس میں ان کی حکومتوں نے,
اور خود انسان میں کچھ اپنی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر جو برائیاں ہیں نا، جو بڑی ڈینجرس قسم کی، خطرناک، ان برائیوں کی وجہ کیا ہے؟ خدا کو نہیں مانتے۔ کس کو نہیں مانتے؟ تو میں نے کہا پتا چلا کہ اتنا اچھا ہو کے بھی خدا کو نہ ماننے سے اتنی بڑی بڑی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جبکہ معاشرے میں سارے اتنے اچھے، جرمنی میں 4 آدمی آپ کو یہ 4000 مل گئے، پوری دنیا میں تھوڑی ایسا۔ تو اگر آپ اللہ ہی کو درمیان سے غائب کر دو گے تو سارے اتنے اچھے ہوتے بھی نہیں ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ مثلا ہم لوگ اگر اتنے اچھے نہیں ہیں، مذہب کو نکال دو، پھر دیکھو پاکستانیوں سے زیادہ، میں فرض کر رہا ہوں کہ ہم اچھے نہیں ہیں، ضروری نہیں کہ اچھے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے بہت میں فرضی، دنیا مشہور یہی ہے کہ ہم لوگ اچھے نہیں ہیں، تو پھر ذرا مذہب کو تو نکالو درمیان سے، کیا جنگلی بن جائیں گے ہم لوگ کیا جنگلی بن جائیں۔ تو مذہب کو نکالنے سے اچھائی نہیں آئے گی معاشرے میں، اللہ کو کا تصور نکالنے سے لوگ سائنسی، وہ یہ بھی کہتے ہیں ایتھیسٹ لوگ کہ دیکھو جتنی سائنسی ترقیاں کی ہیں مذہبی لوگوں میں نہیں کی ہیں، ساری مذہب سے باقی لوگوں نے کی ہیں، مذہبی لوگ تو کچھ بھی نہیں بن سکے۔ تو مذہب جب دنیا میں آیا نا تو سائنس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسلام کے دنیا کے آنے کے بعد لوگوں میں شعور پیدا ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے توہم پرستی کا شکار تھے۔ اسلام کے آنے کے بعد سائنسی ترقی شروع ہوئی ہے۔ تو مسلمان جو سائنس میں آگے نہیں ہے اس کی وجہ مذہب نہیں ہے، اس کی وجہ کیونکہ جب مسلمانوں کی خلافتیں ختم ہو گئیں، حکومتیں ختم ہو گئیں، غیروں نے ہم پر حکومتیں کرنا شروع کر دی، ہمارے حکمران بھی میڈ ان امریکہ، میڈ ان جاپان بننا شروع ہو گئے، تو اس طرح کی جب چیزیں آئیں گی تو اب آپ کے گرد ایک دائرہ محدود ہو گیا ہے، اب آپ اس سرکل سے آگے نکل۔ دیکھو ہمارے ساتھ کیسی سازشیں ہوئی ہیں۔ اردو زبان انگلش کے بعد دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے، انگلش کے بعد، کیونکہ اگر ہندوستان، برما اور پاکستان کو ملاؤ تو یہ آبادی چائنا سے، اتنی بڑی آبادی دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہوتی جتنی انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی ملا کے بنتی ہے، اور اس پورے بر صغیر میں اردو سمجھی جاتی ہے، بولی بھی جاتی ہے، سمجھی بھی جاتی ہے۔ ہندی اردو ہی ہے، الگ نہیں ہے اردو سے کوئی، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جرمنی چھوٹا سا ملک ہے، ان کی تعلیم جرمن زبان میں ہے، ناروے چھوٹا سا ملک ہے، ان کی تعلیم ناروے کی زبان میں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنی بڑی زبان ایجوکیشن کس میں ہو، لیکن اردو کا شمار بین الاقوامی زبانوں میں ہوتا ہی نہیں۔ کیوں؟ سازش دیکھو، سازش کیا ہوئی ہے؟ اردو کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، رسم الخط چینج کیا، ہندو جب لکھے گا تو سنسکرت رسم الخط میں اور اس کو ہندی کہے گا، مسلمان جب لکھے گا تو عربی رسم الخط میں اور اس کو کیا کہے گا؟ اردو، حالانکہ وہ ایک ہی زبان تھی، لیکن جب رسم الخط چینج ہوا تو دونوں کے فاصلے بڑھنا، بولو بھائی، شروع ہو گئے۔ اب اس میں سنسکرت کے الفاظ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اور اس میں عربی کی، کیونکہ رسم الخط عربی ہے تو اس میں عربی فارسی آنا شروع ہو گئی، تو آہستہ آہستہ ایک زبان کو 2 حصوں میں کتنی تمیز کے ساتھ کیا ہے، توڑ دڑ۔ ایسی سازشیں ہم، کیونکہ حکومت ان کی ہوئی نا ہم پر، ایک زمانے میں مسلمانوں نے حکومت کی، اس طرح کی سازشیں نہیں کی مسلمانوں نے، وہ دیسی طریقے سے کرتے رہے حکومتیں، بھائی تم بھی تمیز سے رہو، ہم بھی تمیز سے رہتے ہیں، چھوڑو۔ لیکن گورے بڑے ہوشیار ہیں، وہ جب کہیں جاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ واپس، دیکھو انڈیا پاکستان ان دونوں کا مشترکہ دشمن برطانیہ تھا یا نہیں تھا؟ تو ہندو اور مسلمانوں نے دونوں نے مل کے بر صغیر سے انگریز کو کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ یہ بڑی جد و جہد ہوئی اور نکال دیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا دونوں آپس میں محبت سے ملتے، بھائی تم بھی ہمارے ساتھ 1000 سال تک، ہم بھی تم، آؤ ہم مل کے مشترکہ حکومت بناتے ہیں اور انگریز کو یہاں سے کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں۔ مگر عجیب بات ہے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف توپیں، اور جب گورا ادھر جائے یا ادھر جائے دونوں اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سازش۔ کیوں؟ انگریز گیا، کشمیر ان کو بھی دے گیا اور ہم کو متنازع بنا کے چلا گیا، یہ اس پہ لڑو، اس پہ کیا کرو؟ لڑو۔ اب پاکستان بھی سمجھتا ہے انڈیا میرا دشمن، اور انڈیا سمجھتا ہے، اور کشمیر کو ایسا متنازع بنا دیا کہ اب دکانوں پہ لکھا ہے کہ بھائی جس کو ادھار چاہیے تو کشمیر جس دن آزاد ہوگا ہم آپ کو ادھار پہ چیزیں دینا شروع کر دیں گے۔ اس کشمیر میں جو مسلمانوں کی ایسی کی 80% آبادی مسلمانوں کی،
ہونا تو چاہیے تھا مسلمانوں کے پاس آتا، یا کم از کم متنازع نہ بنتا، ادھر ہی چلا جاتا، متنازع نہ بنتا۔ اب کیا ہوا ہے کہ متنازع بن گیا تو دونوں ملکوں میں کیا شروع ہو گئی؟ وہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو نیچرل ہے، کیونکہ جب ایک متنازع ریاست، اور ریاست بھی اتنی قیمتی کشمیر ہے بھائی، جنت ہے وہ، تو یہ سازشیں جب ہمارے خلاف ہوں گی تو ترقی کے علاوہ دنیا کا ہر کام بولو بھائی، یہ سازشیں ہوئی ہیں۔ دنیا میں ترقی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ برحق ہیں، اگر یہ اس کی علامت ہوتی تو ہمارے سابق صدر برحق ہوتے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ جتنی پاکستان میں انہوں نے ترقی کی ہے، 5 سال ایسی کامیاب حکومت آج تک کوئی کر کے نہیں گیا۔ تو ترقی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ برحق ہیں۔ بسا اوقات انسان دیانتدار ہونے کے باوجود، محنتی ہونے کے باوجود ترقی نہیں کر پاتا۔ پھر میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، وہ کچھ بھی میڈیا پہ بنا کے، ہماری جو تاریخ کا ایک ترکوں کا دیکھو نا آپ، ترک سے جب خلافت ختم ہوئی ہے تو ڈراموں کے ذریعے اتنا گندا امیج بنایا ہمارے خلفاء کا، جو بادشاہوں کا، لیکن ہم جب اوریجنل تاریخ پڑھتے ہیں تو بالکل اس کے اپوزٹ۔ مگر ہمارے پاس کوئی چینل نہیں ہے، اب اس نے جو چینل کے ذریعے وہ طیب اردگان نے شروع کیا کہ بھئی اصل وہ ایسے نہیں تھے بلکہ اصل ایسے تھے وہ، تو میڈیا بھی آپ کے پاس ہے، تو کہاں سے ترقی ہوگی بھائی؟ کہاں سے ہوگی؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور پھر بھی مسلمان اتنا تنزل میں نہیں گیا، بلکہ پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ کل جن سے میں ملا ہوں نا، وہ پی ایچ ڈی کیا انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں، تبلیغ میں وقت لگایا ہے، دیندار ہیں، مذہب کو فالو کرتے ہیں، اس کے باوجود کمپیوٹر سائنس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے باس نے مجھے کہا تھا، میرا یونیورسٹی میں مذاق اڑایا جاتا تھا داڑھی ٹوپی کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، تو میں نے اپنے باس وہ ایتھیسٹ سے شکایت کی نا کہ یہ ہو رہا ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ اگر کوئی چیز یعنی کوئی نظام تمہیں پسند نہ ہو نا تو اتنا اوپر جاؤ کہ نظام کو بدل دو۔ نہیں آ رہی بات؟ ترقی کر کے اتنا اوپر جاؤ کہ نظام کو کیا کر دو؟ چینج کر دو، کیونکہ اب رونے سے کیا فائدہ؟ کیونکہ یہاں تو زیادہ تر لوگ مذہب کے مخالف ہیں، ان کو تو ٹوپی پگڑی بری لگے گی، تو اتنا اپر لیول پہ چلا جاؤ کہ سسٹم چینج کر دو۔ کہہ رہے مجھے ہٹو بچوں ہو گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہہ رہے میں نے اسی سے مشورہ لیا تو انہوں نے مجھے ایک کورس بتایا کہ یہ ایک سافٹ ویئر کا کورس ہے جو بہت مشکل سے اس میں کامیابی ملتی ہے اور اس کی ویلیو بہت ہے۔ میں نے کہا ہٹو بچوں، یہ میں واقعہ سے سنا رہا ہوں دیندار لوگوں کو عبرت کے لیے، داڑھی رکھ کے مکھنچو نہ بنا کرو، پڑا ہوا ہے گھر میں، کیونکہ نیک بن گیا اب پڑا ہوا ہے۔ کہہ رہے اللہ دے گا، تو یہی باتوں سے تو پھر ایتھیسٹ لوگوں کو مذہب کے خلاف مذاق اڑانے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کے پیچھے لاجک تھی، ہر کام کے پیچھے لاجک۔ سفیر منتخب کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا پرسنالٹی ہونی چاہیے، کیونکہ ایسا شخص جب دنیا میں جا کے بات کرے گا لوگ اس کی بات سنیں گے۔ کمانڈر بنا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ایسے آدمی کو بنایا جائے جو قوم کا پہلے کفر میں سردار رہا ہو، کیونکہ اگرچہ وہ پہلے کافر تھا مگر کمانڈ کرنے کی صلاحیت بہرحال۔ خالد ابن ولید دیکھو کتنے اسلام دشمن تھے، جیسے اسلام لائے کمانڈر بنا دیا، یہ نہیں کہا تم نے ہمارے اتنے بندے مار دیے تھے عہد میں جاؤ۔ آپ کو پتا تھا بھائی لاجک یہی ہے کہ جو وہاں اچھی کمانڈ کر سکتا ہے یہاں بھی وہی اچھی کر سکتا ہے، مگر حکم کیا دیا کہ بھائی ان لاجک پر اعتماد کر کے نہیں بیٹھ جانا، خدا کو بھولنا نہیں ہے، اللہ اگر نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اتنانا نہیں ہے، اپنی عقل پہ کرنا وہی ہے جو عقل کہہ رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معجزے تو بہت کم صادر ہوئے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے، تو اس طرح کے معجزے تو آپ کی تاریخ میں بہت کم ملیں گے۔ زیادہ تر آپ کی تاریخ میں کیا ملے گا؟ کلونجی میں شفا ہے، کیوں بھائی؟ صحت اچھی رکھو، کھایا کرو، صحت میں شفا ہے۔ میرا تو پورا ایک اسلام اور صحت کے نام پہ بیان ہوا ہے نا، اس میں نے بتایا کہ اسلام میں صحت کی جو باتیں بتائی گئی ہیں اس لیے تو بتائی گئی ہیں کہ صحت کی بھی برقرار رکھنے کے لیے بھی کوئی لاجک، کوئی ایسا کام کرنا پڑتا ہے جو صحت کے لیے مفید ہو۔ تو بات جلدی سے سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کئی واقعات گھچ مچ ہو رہے ہیں نا، تو میں وہ جرمنی والے ساتھی کا واقعہ سنا رہا تھا۔ میں نے اس کو کل کہا، میں نے کہا آپ کو بیان آئے ہوئے ہیں، بیان میں میں نے کہا بیان میں آئے، میں آپ کو کیمرے کے سامنے لا کے آپ کی زبان سے واقعہ کہلواؤں گا۔ تو وہ ہاں انہوں نے جو ہے نا وہ پھر محنت کی، وہ بن گئے اور پھر آ کے یونیورسٹی کے سسٹم کو چینج، سب سے پہلے مسجد بنائی یونیورسٹی میں۔ کیا بنائی؟ مسجد۔ بولا کسی کا باپ روک کے دکھائے، مذاق اڑا کے دکھائے۔
اچھا وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے, میں نے اس ایتھیسٹ پہ بڑی محنت کی اور وہ اس نے زبان سے مانا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں. اس لڑکے کی محنت تھی اور کلمہ نہیں پڑا. کہا میں اگر مسلمان ہو جاؤں گا میرے بیوی بچے کیا کہیں گے, بیوی بچے کیا کہیں گے. اس کا واقعہ کبھی کسی وقت تفصیل سے آپ کو سنائیں گے. تو وہ ہاں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا ایک اور دلچسپ واقعہ. انہوں نے واقعہ سنایا, اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ. کہہ رہے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی میں کلاس فیلو تھی, ایتھیسٹ تھی, بہت اسلام کے خلاف مغلظات بکتی تھی. کہتے ہیں ایک دن ہماری کوئی میٹنگ تھی تو میں لیٹ پہنچا, تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ لیٹ کیوں ہو گئے؟ تو کہہ رہے مجھے امام حنیفہ کا واقعہ یاد آ گیا. وہ بار بار یہ کہتی تھی یہ خود سے ہوا ہے سب کچھ, کیا ہے؟ کہہ رہے مجھے امام حنیفہ کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک ایتھیسٹ سے امام حنیفہ کا مناظرہ ہوا تھا, تو مناظرے میں امام ابو حنیفہ لیٹ پہنچے تھے. تو اس بندے نے پوچھا کہ آپ دیر سے کیوں آئے, مناظرے کا ٹائم تو یہ تھا. تو امام صاحب نے کہا کہ اصل میں کیا ہوا, بند ہو گیا. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اصل میں دریا پار کرنا تھا تو کشتی مل نہیں رہی تھی, تو ایک درخت ہوا سے گرا. تو اس نے کہا پھر پہنچے کیسے جب کشتی نہیں ملی؟ انہوں نے کہا وہ ہوا یہ تھا کہ ہوا چلی تو ایک درخت گرا, درخت ٹکڑے ہوا, تو جب ٹکڑے ہوا تو ایسے آپس میں اس کے ٹکڑے جڑ گئے. تو ان پھٹوں پہ میں بیٹھا, ہوا اس طرح کی چلی اور میں دریا سے پار آپ کی خدمت. یہ اسٹائل ان کا نہیں تھا, یہ میرا اپنا اسٹائل ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کیسے جھوٹ بول رہے ہو یار, کچھ بہانہ گڑنا تھا تو تمیز, یہ کیسے ہو سکتا ہے درخت گر جائے خود سے, کیسے پھٹے بن جائیں, قصہ مختصر. انہوں نے کہا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, اتنا بڑا سورج بن جائے, اس میں اتنی انرجی, او جہنم کی آگ بنا ہوا ہے, پھینک رہا ہے, اور پھر روشنی سے پھل بوٹے پیدا ہو رہے ہیں, اور جناب ایک بیج میں ایسی چیزیں پیدا ہو گئیں, دباؤ ہوئے درخت سے ہزاروں آم, ٹھیک ہے نا. پھر ہر آم میں ایک, امام صاحب کے دور میں آم نہیں تھا, میں اپنی طرف سے ڈیفائن کر رہا ہوں, کلپ آ جائے گا نا. تو ہر آم میں کیا ہے, ایک گٹلی. خربوزوں میں پھر ان میں بیج, پھر اس بیج میں دوبارہ وہی پروسیس کے وہی پھر خربوزہ بنے گا. تو یہ خود بخود ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں مسلمان ہو گیا. تو کہنے میں جب لیٹ پہنچا نا, تو وہ جو کلاس فیلو جو ان کی میٹنگ تھی اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ, کیوں؟ انہوں نے کہہ رہا میں نے بھی ایسی قصہ سنا دیا. میں نے کہا ایکچولی ہوا یوں تھا کہ انہوں نے تو کشتی کا نہیں بس کا بنایا, کہ بس نہیں پہنچی تھی تو میں نے دیکھا کہ زمین سے آئرن نکلا. اب وہ میں اپنی طرف سے کچھ قصہ سنا رہا ہوں کیونکہ اب پورے ورڈنگ تو مجھے یاد نہیں ہے نا. زمین سے کیا نکلا؟ آئرن. گرمی ہیٹ اتنی ہو گئی تھی. وہ آئرن جب نکلا تو اس کی پلیٹیں بنی, یوں کر کے جڑی, ڈبہ بنا, نیچے پہیے لگے, دھڑام سے ایک دھماکہ ہوا, ایک ڈرائیور آ کے بیٹھا, ہم دھڑام سے پیچھے چل بھائی یونیورسٹی اتر کے آ گئے. کچھ بھی بنا لیا اس نے مذاق اڑایا, یہ کیا. اس نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, کروڑوں سال میں تو ایسا ہو سکتا ہے. اس نے کہا کروڑوں سال میں بھی ایک بس وجود میں نہیں آ سکتی. اس نے کہا کروڑوں سال میں بس تو وجود میں نہیں آ سکتی, کروڑوں سال میں ڈرائیور وجود میں آ گیا, بس چلانے والا ہے بھائی, جو اس سے بھی زیادہ عجیب. بس زیادہ عجیب ہے, بس ڈرائیور زیادہ عجیب ہوتا ہے. بس سے زیادہ عجیب وہ ڈرائیور ہوتا ہے جو بس کو چلاتا ہے. وہ ڈرائیور ہے یا وہ سائنٹسٹ ہے جس نے بس کو ایجاد کیا, وہ اتفاق سے وجود میں آ گیا, ایک بس وجود میں نہیں آ رہی ہے بھائی. تو وہی ہو گیا قصہ. چھوڑو یار, قصوں پہ قصے نکل رہے ہیں, وقت زیادہ ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ وہ اس کو نے ایک دم ٹھا کر کے لگی یہ بات, کہہ رہی وہ سوچ میں پڑ گئی, اور پھر بالآخر سوچتے ریسرچ کرتے اسلام قبول کیا, اس نے مسلمان ہو گئی. تو ان کے لیٹ ہونے کا, اور جب اسلام قبول کیا تو چونکہ اندر سے تو اچھا ہی ہے نا, گائیڈنس نہیں ہے, کسی نے بتا دیا, تو پھر ان کا اسلام ہماری ان خواتین جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ جیسی خواتین جیسا نہیں ہوتا. پراپر اسکارف لیا اس لڑکی نے, مکمل شرعی پردہ کیا, اور کہہ رہے ہیں یونیورسٹی میں جب بھی آتی اس کی بغل میں جائے نماز ہوتی تھی. صحیح ہے نا, بغل میں کیا ہوتی تھی؟ جب بھی یونیورسٹی میں آئے گی بغل میں جائے نماز لے کے آئے گی. پھر اس نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا کہ بھئی عالمہ بننے کے لیے. تو وہ تو پھر گورے ہیں نا, سارے اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے, کہیں آپ سمجھیں گے, تو ہر طرح کے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی, تو پکے بات کی پکی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اس لیے اللہ کہتے ہیں یخشون ربہم بالغیب,
سورہ ملک میں بغیر دیکھے رب سے ڈرتے ہیں، بغیر دیکھے. دیکھ لیا تو پھر تو ایس ایچ او صاحب جب نظر آ جائیں ان سے ڈر لگتا ہے، تو پھر اللہ جب نظر آ جائے گا پھر کیوں نہیں. تو اللہ کو تو نشانیاں دیکھ کے وہاں تک پہنچا جائے گا. اور جو لوگ اللہ کو ابھی بھی جن کی سمجھ میں اللہ نہیں آ رہا، وہ دعا مانگ لو اللہ سے. آپ کو میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، تو فرض کر لو اے اللہ اگر تو ہے تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے. چلو گے انشاءاللہ. اول تو اتنا کافی ہے، نہیں ہو سکتا یہ خود بخود. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، میں کیا گزارش کروں گا، اللہ نے قرآن میں دعا سکھائی ہے کہ یہ جو نبی کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، بہت سے غیر مسلم اسلام کے خلاف اشکالات کرتے یبغونہا عوجا. قرآن کہہ رہے اللہ کے کلام میں کجی تلاش کرتے ہیں، کجی، اور اس میں وسوسے پیدا کرتے ہیں. تو اللہ نے دعا سکھائی ہمیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ جب تو نے ایک مرتبہ ہمیں ہدایت دے دی تو اب ہمارے دلوں میں ٹیڑھاپن پیدا نہ کرنا. بہت بڑی نعمت ہے ایمان، بہت بڑی نعمت ہے اسلام. تو اس پہ قائم رہنے کی اللہ سے توفیق مانگا کرو، اور اللہ سے محبت جب پیدا ہوگی تو انشاءاللہ ان لوگوں کے اشکالات اثر نہیں کریں گے. اور اصل بات آپ کو بتاؤں، مزے کی زندگی تو ہوتی ہی انہی کی ہے جو اللہ کو مانتے ہیں. جو نہیں مانتے ان کی زندگی سے لذت بھی اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمیں پتا ہے ہمیں پریشانی آتی ہے وہ بھی اللہ دے رہا ہے، خوشی آتی ہے وہ بھی کون دے رہا ہے؟ اللہ. جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں پریشانی بھی، جب وہ کہہ رہے ہیں میں پورا اتفاق سے آ گیا تو پریشانی اتفاق سے نہیں آئے گی. جب اتفاق سے آئے گی تو پریشان ہوگا، خوشی آئے گی تو اترائے گا. ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں تو بھیک میں ملی ہے یہ نعمت، بھیک میں ملی ہے نعمت. اور پریشانی آئی، بھائی وہ رب ہے ہمارا، وہ ظالم نہیں ہے، آ گئی. لاجک پریشانی کی بھی ہوتی ہے، لیکن اس لاجک کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے، اس نظام کے تحت ہو رہا ہے. کسی کو پریشانی ملے گی، کسی کہتے ہیں سب اللہ کر رہا ہے، پریشانی بھی آئے گی تو بھی انسان کہے گا کوئی بات نہیں. ایک بات اسی اللہ نے ہمیں بتا دی ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں. تو محبوب اگر چٹکی لے اس سے تکلیف میں بھی ایک مٹھاس، بولو بھائی، ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ اس چٹکی میں بھی اللہ نے کیا رکھی ہے؟ مٹھاس رکھی ہے. تو کوئی اس میں صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. خودکشی کی طرف وہ لوگ زیادہ جاتے ہیں جو مذہب کو فالو نہیں. خودکشی کا سب سے کم ریشو مسلمانوں میں ہے، سب سے کم ریشو خودکشی کا کس میں ہے؟ اور سب سے زیادہ ٹینشن والی زندگی کس کی ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی ہوتی ہے. یعنی ٹینشن سے میری مراد ظاہری طور پر ناکام زندگی، نہ ترقی، نہ سائنس، نہ ٹیکنالوجی، نہ پانی، چور لٹیرے حکمران ہیں. بھائی ابھی پولیس کا واقعہ ہوا ساہیوال میں، وہ تو کیمرہ تھا لوگوں کے پاس، ویڈیو بنا کے ڈال دی. ورنہ قیامت تک لوگ یہی سمجھتے رہے، ایک تو بیچارے قتل بھی ہو جاتے اور لوگ یہ بھی کہتے سلائیڈیں چلتی کہ دہشت گرد مارے گئے، بجائے لوگ فاتحہ پڑھنے کے لعنتیں بھیج رہے ہوتے. جھوٹ کو صحیح، صحیح کو جھوٹ کر کے پیش کر دو کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے. یہ تو لوگوں کے پاس ہینڈی کیم ہوتے ہیں، موبائل ہوتے ہیں، وہ ڈال دی تو پولیس والے بھی ہر تھوڑی دیر بعد اپنا بیان چینج کر رہے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد اپنا بیان چینج کر رہے ہیں. تو اس کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ظلم. اور زیادہ تر مظلوم کون ہے؟ مفتی ابو لبابہ صاحب نے کل تصویریں بھیجی نا مظلومین کی شام کی. میں ترکی میں گیا ہوں، یتیم خانہ جو ترکی نے کھولا ہوا ہے، اس یتیم خانے میں ہزاروں بچے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں ان کی وہ لائیو کوریج کر رہا تھا مگر نیٹ نہیں چل رہا تھا. پھر میں نے جب اس کی ویڈیو ریکارڈ کی، میں نے کہا ریکارڈ کر کے نیٹ پہ اپلوڈ کیا. یہ تو سب سے بہترین، ترکی کے دورے میں سب سے بہترین منظر تو یہی تھا، لیکن وہ ریکارڈنگ بھی نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا وہ ڈیلیٹ ہو گیا، وائرس آ گیا، کیا ہوا. تو وہ میں نے دیکھا ہزاروں بچے ہیں، مسلمان بچے، جن کا نہ باپ، نہ ماں، نہ بھائی، نہ بہن، نہ چچا، نہ ماموں، بالکل لاوارث. اپنے بچوں کے کو دیکھ کے آدمی کو پتا چلتا ہے کہ یار ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہیں، رشتہ دار کتنی بڑی، کیسی محبت ملتی ہے بچوں کو باپ سے، ماں سے، کیسے بادشاہوں کی طرح جیتے ہیں. ماں تھپڑ مارتی بھی ہے تو چپ بھی کون کراتا ہے؟ ماں ہی کراتی ہے. چپ بھی ماں ہی کرائے گی کہ زیادہ مار دیا میں نے. کتنی عزت کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں. جس بیچارے بچوں کا نہ باپ ہو نہ ماں ہو، ادارے تھوڑی ان کو وہ محبت دیتے ہیں. اللہ طیب اردگان کی عمر میں برکت دے. ایسا وی آئی پی یتیم، وہ بیچارہ جو کر سکتا تھا اس نے کیا. لیکن دنیا کہاں ہے؟ چونکہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں بھائی، ظلم کس پہ ہو رہا ہے؟
مسلمانوں پہ. دنیا کیا ہے؟ خاموش، چپ بیٹھے ہوئے ہیں. چند یورپ کے کنٹریز نے پناہ دی ہے، مانتا ہوں میں، بہت محدود پیمانے پر، تو بلکہ ترکی کی دنیا مخالفت کر رہی ہے، کیوں اتنے لوگوں کو پناہ دے دی تم نے؟ ہزاروں بچے دیکھے. لیکن اللہ طیب اردگان کو کی زندگی میں برکت دے، ایسا یتیم خانہ بنایا ہے کہ آپ اپنا بحریہ ٹاؤن کو بھول جائیں گے. وہ سہولتیں دی ہیں اس نے کہ بھئی یہ میرے بچے ہیں، تو اتنی سہولتیں دی ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں اس کی بخشش کے لیے شاید یہ کام ہی کافی ہو جائے. ان کی تعلیم کا انتظام، علاج معالجے کا، ایسا وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اور ان میں بہت سارے بچے وہ ہیں جو بم دھماکوں کی گرج سن کے اپنے ماں باپ کی لاشیں دیکھ کے ذہنی توازن کھو چکے ہیں. ان کا نفسیاتی علاج بھی ہوتا ہے. میں نے کہا یار وہ سینکڑوں بچے ایسے ہیں جو دھماکے ہوئے، دیکھو بچہ اپنے باپ کی لاش، اپنی ماں کی لاش دیکھے گا اور پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. وہ تو اٹھا کے لا رہے ہیں گاڑی میں بھر کے. ترکی کی گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے، دنیا کوئی میڈیا کوریج بھی نہیں کر رہا کہ یار یہ کس کے بچے ہیں، یہ کیوں فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے، ان کے ماں باپ کی لاشیں کیوں ہیں، کوئی دکھانے والا بھی نہیں ہے. تو وہ اٹھا کے لائے ان کو. تو بہت سے بچے دماغی توازن اس خوف اور وحشت کی وجہ سے دماغی توازن کھو چکے ہیں اپنا. وہ تصور کرو، اللہ نہ کرے کوئی بچہ تو ویسے ہی لاش دیکھ کے دماغی توازن کھو دیتے ہیں. اپنے باپ یا ماں کو دیکھے گا چیتھڑے اڑے ہوئے اور اپنے بھائی کو دیکھے گا اور کئی دنوں تک ایسے ہی پڑا رہے گا بھوکا، اس کی کیا حالت ہوگی. تو میں نے کہا ان کا علاج کیسے کرتے؟ کہتے ہیں ان کو ہنسایا جاتا ہے، ان کو خوشیاں، یعنی ڈاکٹر بٹھائے ہوئے ہیں جو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں ان کو ذہنی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہنسیں کھیلیں تاکہ یہ وہ اس غم کو بھول جائے. کیا بات کر رہا تھا، کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو بھائی اللہ کا تصور نکال دو گے تو پھر انسان جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اللہ کا خوف ہوگا تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یتیم کو جھڑکو مت، جھڑکو بھی مت. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ، فرمایا انا وکافل الیتیم کذا فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. اور جس کو لوگ معاذ اللہ جھوٹا نبی کہتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی مفاد تھے، جو مذہب کے مخالف ہوتے کہیں گے انہوں نے معاذ اللہ دکانداری، اس نبی نے صرف اتنا کہا نہیں بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا. ام سلمہ سے نکاح کیا اور ان کے یتیم بچوں کی کفالت کی. اور وہ ایسے یتیم بچے جو بڑے ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد صحابہ کو، تابعین کو حدیثیں سناتے تھے کہ ہم نبی کی گود میں پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں، نبی کی گود میں، نبی کی گود میں. اور ایسا صحابہ کو یتیم بچوں کی کفالت پہ ڈالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کے الفاظ دیکھو، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. میں اس آیت پہ بڑا حیران ہوتا تھا، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کہہ رہے تم پر تمہاری مائیں حرام، تم اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، تم اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے، تم اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، تم فلاں سے نکاح نہیں کر سکتے، ساس سے نہیں کر سکتے. سوتیلی بیٹی کا جب ذکر آیا نا تو قرآن کہہ رہا ہے سوتیلی بیٹی جو تمہاری گود میں پلتی ہے اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا گود میں نہ بھی پلے تو بھی نکاح نہیں کر سکتے؟ ظاہر سی بات ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سوتیلی بیٹی جو گود میں نہ پلے، تمام فقہا کا اجماع ہے کہ بھائی گود میں پلے نہ پلے آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے. تو یہ گود میں پلنے کا ذکر قرآن نے کیوں کیا؟ تو فقہا نے بتایا کہ یہ قید اتفاقی ہے، یعنی چونکہ اس زمانے میں صحابہ جب کسی عورت سے نکاح کرتے تو اس کی یتیم بچی کو اپنی کسٹڈی میں لے کے پالتے تھے، تو اس لیے اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ کیا کہ عام طور پر ہوتا ایسا ہی ہے کہ سوتیلی بچی تمہاری گود میں پلتی ہے تو جو کہ پل رہی ہے تو اس سے نکاح نہیں کرنا، حالانکہ وہ نہ بھی پلے تو بھی نکاح نہیں. تو پھر مجھے خیال ہوا ہے کہ تو اپنی بیٹیاں بھی تو پلتی ہیں گود میں. بھائی قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ آپ بھی تو اپنی ماں کی گود میں پلتے ہو نا، تو قرآن یہ کہہ سکتا تھا کہ تم جن ماؤں کی گود میں پلے ہو ان سے نکاح مت کرو، جن اپنی بیٹیوں کو گود میں پالتے ہو ان سے نکاح مت کرو. تو سوتیلی بیٹی کا ذکر کیوں؟
اصل میں قرآن صحابہ کی اس صفت کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ سب اپنی اوریجنل ماؤں کی گود میں پلتے ہیں، اوریجنل بیٹیوں کو سب اپنی گود میں پالتے ہیں. معاملہ آتا ہے سوتیلی بیٹی کا، اس کی ماں سے کوئی نکاح نہیں کرتا اس بیس پر کہ بچے نہ کم بخت کہیں لے آئے، ٹھیک ہے نا، ساری زندگی رولتی ہیں اس بیس پر کہ یہ بیوہ ہے ہم نہیں نکاح کریں گے. تو قرآن نے بتایا کہ صحابہ بیوہ سے نکاح بھی کرتے تھے اور اس کی یتیم بچیوں کو گود میں پالتے بھی تھے. تو اس صفت کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے قرآن نے اس کو اللہ کے کلام کا جز بنا دیا. بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے، نہیں آ رہی سمجھ میں. قرآن کا تو ایک لفظ بھی لغو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ایسا ہوتا تھا تاکہ ہمارا ضمیر ہمیں کیا کرے، ملامت کرے. تو یہ کس کی تربیت تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسے یتیم کے فضائل بیان کیے کہ صحابہ بیوہ عورت سے نکاح بھی کر رہے ہیں اور اس کی یتیم بچی کو پال بھی رہے ہیں. تو یہ تاکہ صحابہ کی یہ عادت لوگوں کے سامنے رہے. باقی عادت سامنے رہنے کی ضرورت نہیں، وہ تو سب میں ہی ایسا ہوتا ہے. یہ والی عادت لوگوں کے سامنے رہے، اس لیے اسلام نے اس صفت کو کیا کر دیا، ہائی لائٹ، تاکہ جو بھی قرآن میں قیامت تک مسلمان پڑھتا رہے گا تو اسے پتا چلے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ تھی کہ صحابہ کسی عورت سے نکاح، بیوہ عورت سے نکاح کر کے اس کی یتیم بچیوں کو گود میں پالتے. اور ربائب کا لفظ کیا ہے؟ جو آپ کی تربیت میں پلے، فی حجورکم، جو گود میں ہو. دونوں یعنی کسٹڈی میں بھی لیا. بھائی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ رہے گی وہیں، خرچہ میں دے دیا کروں گا، یہ تو تربیت ہے، یا میں مدرسے میں داخل کر دوں گا اسکول میں، یہ کیا کہلائے گی؟ تربیت. لیکن قرآن کہہ رہے ایسی تربیت نہیں. حجور، ہجر گود کو کہتے ہیں، اپنے گھر میں لا کے اپنے گھر میں رکھ کے ٹریننگ اور تربیت. بہت مشکل ہے بھائی. یہاں کہ آپ کا میرا اختلاف، میرا کیا، میں کون ہوتا ہوں؟ یہاں کہ ہمارا اسلام سے اختلاف کیا ہو جاتا ہے شروع. کہتے ہیں بس نماز روزی کرتے، ٹھیک ہے، یہ کس قسم کی باتیں اسلام کر رہے ہیں یار. آج تو شرط ہوتی ہے کہ مائیں پابندیاں لگا دیتی ہیں. ابھی ہم نے نکاح پڑھایا نا پچھلے ہفتے، وہ بیوہ خاتون سے نکاح کیا، یہ پتہ نہیں طلاق یافتہ تھی، کتنا بڑا پلا پلا ہے بچہ بھائی ان خاتون کا کتنا بڑا بچہ. تو کر رہے ہیں لوگ، شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. تو یہ گائیڈنس ہمیں کون کرتا ہے؟ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس یہ گائیڈنس نہیں ہے. جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں وہ تو کنواری سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ٹینشن ہے، کام نکالو، پیسے پکڑاؤ، پتلی گلی سے نکل لو. بچے وہ کہہ رہے ہیں اپنے نہیں پیدا کرو. فیملی پلاننگ اسلام سے نہیں آیا، یہودیوں سے آیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اپنے پیدا مت کرو، تمہاری جائیدادیں کھا جائے گا، انوائرمنٹ خراب کر دے گا. لاہور پہلے کتنے درخت تھے، اب ڈبل ہو گیا تو درخت کٹ گئے ہیں ٹھیک ہے نا. وہ تو کہنے انوائرمنٹ خراب کرے گا، میرے پیسے کھائے گا. ایکچولی تعلیم، ایجوکیشن، ان ناموں پہ اپنی نسل نہیں پیدا کرنے دے رہے. بیوہ عورتوں کے یتیم بچوں کو پالنے کا کون آپ کو ترغیب دے گا؟ تو یہ سب چیزیں اگر مذہب نہ ہو تو آپ کو گائیڈنس بولو بھائی نہیں ملے گی. سب درندے بن جائیں گے انسان. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نبی نے جو بتایا نا یتیموں کی کفالت کر کے دکھائی. اور بھی بڑے واقعات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی کیسے کفالت کیا کرتے تھے یہ بتا دیا میں نے مسئلہ. جلدی جلدی ہو بھائی. اچھا میرا سفر ہے، اس جمعے کو بھی بیان نہیں ہوگا، اس اتوار کو بھی بیان نہیں ہوگا. آؤٹ آف کنٹری میرا سفر ہے. پھر اس جمعے کے بعد والا جو جمعہ ہے اور اتوار ہے اس میں 50% امکان ہے کہ ہوگا، کیونکہ میرے ایک اور جگہ سفر تھا جو کینسل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس جمعے کو نہیں ہوگا اور اس آنے والے سنڈے کو نہیں ہوگا. آج کیا تاریخ ہے؟ 20 جنوری 2019 میں یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ کلپ چلا دے، پتہ چلا اگلے ہفتے چلا دیا کسی نے کلپ. میں نے دفعہ بیان میں کہا میں حج پہ جا رہا ہوں، 2013 کا بیان تھا. وہ 18 میں کسی نے چلایا، لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب بہت بہت مبارک ہو. وہ میں کر آ کے آ بھی گیا تھا. تو وہ پرانے بیان لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، تو تاریخ بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ نہیں ہوگا، اس سے اگلے ہفتے ہوگا. پھر اس سے اگلے ہفتے ہانگ کانگ میں بیان ہے. وہ میں اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں مجھے جنہوں نے انوائٹ کیا انہوں نے ہی مجھے کہا کہ آپ اعلان کر دیں، تاکہ جو ہانگ کانگ میں لوگ ہیں وہ بہت سے ایسا ہوتا ہے کہیں جا کے واپس آؤ تو پھر لوگ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا ہمیں. تو تاکہ وہ چونکہ کولون مسجد ہے، کولون کوئی شہر ہے ہانگ کانگ میں، کولون ہے کچھ، اللہ عالم، صحیح یاد کر لیں گے وہاں جا کے. تو وہاں کی بڑی جامع مسجد ہے. تو اگلے سے اگلے جمعے اس جامع مسجد میں بیان ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ بیانات کا شیڈول ہے جو ہم انشاءاللہ فیس بک پہ
بولو بھائی ڈال دیں گے، تو وہ حضرات وہاں آ سکتے ہیں۔ اچھا بھائی بال بڑھانے کا کیا حکم ہے؟ بال بڑھا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اگر ہوں تو۔ ابھی میرا ارادہ ٹرینڈ کروانے کا، عین ممکن ہے اگلی ملاقات ہماری آپ سے ٹرینڈ کے ساتھ ہو، ٹرینڈ کے ساتھ، کیونکہ بال کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ 2013 کی ٹرینڈ کی اتنی برکات تھیں، جب میں 2013 میں حج کیا، سیٹنگ بنوائی ہم نے، سب جگہ بال نکل آئے تھے، بڑا خاندانی حساب ہو گیا تھا۔ تو چرنا میں جو میں نے اوپر کے حالات دیکھے ہیں نہیں بھی نکلے تو بھی ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے، لیکن نکل جائیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ خوشی ہوگی۔ دیندار طبقے میں اکثر و بیشتر طہارت کا انتظام نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ نمازی کا خیال نہیں کرتے۔ نمازی تو طہارت کا خیال کرتے ہیں، نظافت کا خیال نہیں کرتے۔ طہارت الگ چیز ہے، نظافت کا مطلب صاف ستھرا ہونا۔ تو نمازی کو طہارت کا بھی حکم ہے، صفائی کا بھی۔ دیکھو پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا، اس میں ناپاک تھوڑی ہوتا ہے، مگر بو ہوتی ہے۔ تو ہر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمعے کے دن پہلے غسل واجب تھا، کیونکہ رش ہوتا تھا تو لوگ پسینوں میں آ جایا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ غسل کے عادی ہو گئے پھر آپ وجوب منسوخ ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے میرے بھائی نماز میں جب آؤ، بعض ساتھی شکایت کرتے ہیں کہ قریبی کھڑے ہوئے آدمی سے بعض دفعہ بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ میں ایک شیعہ لڑکی ہوں، مجھے اپنا مسلک تبدیل کرنا ہے، میں سنی لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری والدہ کہتی ہیں تم اپنے گھر چلی جاؤ، خاندان والے مجھ سے نفرت کریں گے، تم ایک نکاح سنی سے کر لو اور دوسرا شیعہ، دو نکاح نہیں ہوتے۔ آپ بنوری ٹاؤن چلی جائیں، یہ خاتون، وہاں علماء سے آپ مشورہ لے لیں۔ جو بھی غیر مسلم حضرات ہیں نا، غیر مسلم جو اسلام چاہتے ہیں، کئی دفعہ کوئی بہت سے آئے ہیں ایسے لوگ جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ان کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ یہ شیعہ کی بات نہیں کر رہا، اس سے ہٹ کے ایک الگ بات کر رہا ہوں میں، اس کو اس کے ساتھ نہ آپ اٹیچ کر دیں۔ تو جتنے بھی وہ لوگ جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا عیسائی ہیں، تو ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے، خاص طور پہ خواتین کے لیے۔ وقت ہے 5 منٹ لے لوں آپ کے میں؟ جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، چونکہ یہ غیر مسلموں کے لیے ایک بات میرا ارادہ تھا آج کہنے کا، میں بھول گیا، اب یاد آئی ہے، پھر سفر ہے تو پھر ایک لمبا ناغا ہو جائے گا۔ تو انڈیا میں بعض خواتین ہیں جنہوں نے اسلام کو، لڑکیوں نے، خواتین بھی نہیں، 9 عمر لڑکیوں نے، اور یہاں بھی ایسی ہیں، تو ان کو بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ ہم اگر شو کر دیں گے تو ہماری ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ تو میں ان غیر مسلموں سے ایک بات کہتا ہوں جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں، دیکھو اسلام نام ہے، دل سے اللہ اس کے رسول کو مان لینا اور زبان سے اس کا اقرار کر لینا۔ تو زبان سے اقرار کے بعد اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کو جان سے مار دیا جائے گا، یہ اتنا سختی کی جائے گی، تو آپ اپنے اسلام کو شو نہ کریں، آپ تنہائی میں کلمہ پڑھ لیں اور زبان سے کہہ دیں کہ اشہد اللہ الہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، واشہد ان محمدن، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اللہ کے بندے پہلے، تاکہ لوگ غلو نہ کریں، مشکل کشا حاجت رہا نہ، انسان ہیں، بندے ہیں، ورسولہ، مگر اللہ کے سفیر بھی ہیں، اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یہ زبان سے جب آپ نے کہہ دیا تو آپ اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ صرف دل سے ایمان لانا کافی نہیں ہے، زبان سے اقرار بھی، بولو بھائی، ضرور۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس ایتھیسٹ کا واقعہ سنا دوں، وہ بالکل اسی سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ جو ہمارا پروفیسر تھا، ایتھیسٹ تھا، نیچر کا بہت اچھا تھا، اس نے کہتے ہیں مجھے اتنے اچھے مشورے دیے، کہہ رہے اس نے ہر موقع پہ میری مدد کی، تو میرا دل چاہتا تھا کہ اس کی آخرت سنور جائے، اتنا اچھا آدمی اللہ پر ایمان لائے بغیر دنیا سے نہ جائے، ایک محبت ہو گئی تھی۔ کہہ رہے میں نے اس پہ بڑا زور لگایا، اس کو دلائل سے سمجھایا، اس نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اس نے کہا کہ مجھے 100% یقین ہو گیا ہے کہ اسلام برحق ہے، حتیٰ کہ کہہ رہے میں نے شراب بہت پیتا تھا تو میں نے اس سے کہا شراب نہ پیو، اس نے مجھ سے معاہدہ کیا کہ میں اب شراب نہیں پیوں گا، کہہ رہے ہیں ایسا معاہدے کا پکا، کیونکہ بچپن سے پیتا آیا ہے، نہیں گیا شراب کے قریب، بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا پی لو مر جائے گا، اس نے کہا زبان دے کے پیچھے، بولو بھائی یہ بارش ہو رہی ہے کیا؟ واڑے واہ ماشاءاللہ، اس نے کہا زبان دی ہے تو پیچھے نہیں ہٹوں گا کچھ بھی ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، کیونکہ زبان اللہ کو نہیں دی،
ایک اپنے شاگرد کو زبان دی ہے، بھائی ایگریمنٹ کر لیا، تم سے معاہدہ کر لیا، وعدہ کر لیا، اب پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا پکا کہ ڈاکٹر نے فون کر کے مجھے بلایا کہ یار تم اس سے معاہدہ چھڑواؤ ورنہ یہ مر جائے گا، کیونکہ بچپن سے پیتا آ رہا ہے، اب یہ تھوڑی تھوڑی کر کے چھوڑنی پڑے گی. تو کہہ رہے ہم نے زبردستی پلائی ہے اس کو، جان بچانے کے لیے تو پی سکتے ہیں. تو ٹھیک ہو کے گھر آ گیا، پھر پینا چھوڑ دی. کہہ رہے ہیں پھر جب اس ادھر توجہ کر لو یا بارش کو دیکھ لو بھائی، یا تو ادھر دیکھ لیں، کیا خیال ہے؟ یا پھر اگلی دفعہ میں سنا دیں گے ہم. اچھا، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے دوبارہ بیمار ہو گیا. پھر میں نے خود جا کے کہا یار جان بچانا سب سے پہلے ضروری ہے. اس نے کہا معاہدہ کیا ہے نہیں پیوں گا، بس زبان کا پکا. کہہ رہے اتنی اس کی ٹانگیں پھول گئی ورم سے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا. بالآخر ارادہ کیا گیا کہ اس کو زبردستی پلا دی جائے، کوئی انجیکشن لگا دیا جائے. تو کہہ رہے ہیں اس دوران میں اس کو بار بار پیچھے پڑا رہا کہ تو کلمہ پڑھ لے، تو زبان سے کہہ دے کہ میں کیا ہوں، مسلم. اس نے کہا مجھے یقین ہے، یہ میں اس کل کی کارگزاری سنا رہا ہوں، کل جو ان صاحب نے مجھے سنائی. کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ میں یقین ہے مجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اسلام برحق مذہب ہے، لیکن میں نے ابھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا تو میرا خاندان، یہ جو میری بیوی بچے ہیں وہ کیا بولیں گے. ہے بھائی کہ وہ کرسچن، سوری مجھے یاد آیا، شاید وہ کرسچن تھا، ایتھیس نہیں تھا، یا پتہ نہیں ایتھیس تھا، ذہن سے نکل گیا. تو اس نے کہا کہ وہ کرسچن تھا میرا خیال ہے، عیسائی تھا، تو اور اس کے بیوی بچے بھی عیسائی تھے. ایتھیس کا دوسرا واقعہ تو مجھ سے خلط ملط ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ میں پھر کسی اور مجلس میں سناؤں گا. یہ والا واقعہ ایتھیس کا نہیں ہے، سوری، مجھے ابھی ان کی فیملی سے یاد آیا کہ وہ کیا تھے، عیسائی تھے. تو اس نے کہا میں وہ بیوی بچے کیا بولیں گے. کہہ رہے مجھے بار بار حضرت ابو طالب کا ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، نبی کو فل سپورٹ کیا نبی کو، لیکن کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ دین برحق ہے، لیکن میرا خاندان کیا کہے گا، این مرتے ہوئے دین کو چھوڑ دیا. تو کہہ رہے اور مر کیوں رہا ہے، شریعت کے حکم کو فالو کرنے کی وجہ سے، صحیح ہے نا. تو میں کہہ رہے اس کو مسلسل کہتا رہا، ریکویسٹ کرتا رہا. اسی اسنا میں نا باتوں باتوں میں بے ہوش ہو گیا. وہ ڈاکٹر نے کہا بھی ہوش میں آئے گا، تو وہ ہوش میں آیا ہی نہیں، اس کی ڈیتھ ہو. وہ صاحب وہ لڑکا مجھے بتا رہا تھا، میں نے ان سے کہا تھا میں جب یہ کارگزاری سناؤں گا آپ کو ویڈیو کیمرے کے سامنے لاؤں گا، مجھے بہت غصہ ہے وہ مارکیٹ سے شارٹ کیوں ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ میں 1 مہینہ روتا رہا ہوں، 1 مہینہ روتا رہا ہوں میں اس کے غم میں کہ یار اتنا. کہہ رہے میں اس کو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یار تو کلمہ پڑھ لے گا نا سیدھا جنت میں، تجھے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مرے گا اور ادھر جنت. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ ایک کافر دشمن کی صف سے نکل کے آیا صحابہ کی صفوں میں اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا تو کہاں جاؤں گا، اگر میں قتل ہو گیا تو کہاں جاؤں گا. آپ نے فرمایا ایمان لاؤ، پھر اگر شہید ہو گیا تو جنت. اس نے کہا ٹھیک ہے. کلمہ پڑھا، لڑا اور شہید ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ عامل کثیر عامل قلیلا و اجر کثیرا، بہت تھوڑا عمل کیا مگر فائدہ بہت پا گیا، بہت کچھ حاصل کر لیا تھوڑی دیر میں اس نے. کیونکہ آپ کا اینڈ کیسے ہو رہا ہے اس پر مدار ہے حکم کا. تو اللہ کہتا ہے مجھے تو مانو، مجھے نہیں مان رہے تو میں کیسے جنت میں بھیجوں تمہیں، ہے بھائی. اور زبان سے بولو، اقرار کرو. ایمان صرف دل کے سے یقین کرنے کا نام نہیں، کیونکہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں یقین فرعون کو بھی تھا. قرآن کہہ رہا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، فرعون کو یقین تھا کہ موسیٰ سچا پیغمبر ہے، زبان سے اقرار نہیں. تو زبان سے غیر مسلم کو یہ کہنا پڑے گا کہ آئی ایکسپٹ اسلام، میں اسلام کو قبول کر رہا ہوں، یا کلمہ پڑے گا، بے شک وہ اپنے طور پر ہو، لوگوں کو نہ سنائے. کہہ رہے ہیں وہ مر گیا، میں نے علماء سے فتوے لیے کہ کوئی اس کے لیے دعا کی گنجائش نکل آئے. کہہ رہے کسی مسلک نے بھی گنجائش نہیں دی. سیم کیس کہہ رہے جو حضرت ابو کہہ رہے. پھر مجھے پتا چلا کہ جب میں 1 مہینہ رو رہا ہوں اس کے غم میں تو نبی کو حضرت ابو طالب کا کیسا افسوس ہوا ہوگا، کیسا. تو جو بھی غیر مسلم جس کو اسلام سمجھ میں آ رہا ہے بھائی وہ اسلام میں داخل تو ہو جائیں، اعمال ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب جو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں اور شاید خلافت بھی ملی ہے ان سے، بہت بڑے بزرگ ہیں ہندوستان میں. ابھی ان سے میری فون پہ 2-3 دفعہ بات چیت بھی ہوئی ہے، اور میں تو بہت چھوٹا ہوں ان کے مقابلے میں، یعنی میں نے ان سے بات چیت کی ہے 2-4 مرتبہ، ان کے حالات ان سے بھی پوچھے. ان کے کچھ شاگرد بھی آئے تھے کل ملنے کے لیے. ان کے ہاتھ پہ 5 لاکھ سے زیادہ غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں.
5 لاکھ سے روزانہ 13-14 لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو بہت کام کر رہے ہیں، اور چھپے رستم جسے کہتے ہیں نا، کوئی میڈیا پہ کوریج نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی خاص نہیں ہے، 20 سال سے وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ تو کوئی غیر مسلم اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے، اسے اس قسم کی کوئی سپورٹ چاہیے، تو اس کا بھی انہوں نے پورا ایک انتظام کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں بتائے، ہم سے ملنے کے لیے آئے، ہم اس کا پہلے لیبارٹری ٹیسٹ کریں گے ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، کیونکہ بہت سے لوگ چندے کے چکر میں بھی اسلام قبول کرنے آ جاتے ہیں۔ تو چندے بندے کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، اسلام جو بھی قبول کرے گا اپنی ذمہ داری پہ، اسے قانونی تحفظ دینے کے لیے وہ ہم سے رابطہ، بولو بھائی، کہ بھائی گھر سے مار پڑ رہی ہے تو کوئی لیگلی ہم اس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ قانونی طور پر آپ کے لیے یہ حق ہے جس سے آپ انشاءاللہ کیا ہو جائیں گے، بولو بھائی، محفوظ ہو جائیں گے۔ تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں، چونکہ وہ ماشاءاللہ عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ بس یار یہ بات میں ایسا کرو یار، بھائی ایسا کرو کہ کوئی بھی نہیں آئے گا، بہت ساری یہ دیکھو چھٹاکی کو بٹھایا ہوا میرے پاس اتنا سا ماشاءاللہ۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسافہ آپ حضرات نہ فرمائیں، کافی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کافی مسئلہ ہو جاتا ہے، سب کو ہول سیل کے حساب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب